अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया आरिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। नाजरीन, दिल करता है ना कहे माशाअल्लाह, हमें देखकर भी और मौसम देखकर भी। बिल्कुल ऐसा ही है, और जब मौसम इतना अच्छा हो तो दिल का मौसम भी बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। आज भी अभी हमारी जो प्रोड्यूसर है वो कहती थी कि जरिए अब ऑडियो लेवल चेक करवाए, तो मैंने कहा आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में समोसे बनेंगे, पकोड़े बनेंगे होंगे और भी बहुत कुछ होगा। वैसे मौसम जब जब चेंज होता है, वैसे आपको तो बहुत ज्यादा पकौड़े पसंद है। मुझे अच्छा फ्राइड पसंद कम है, लेकिन बारिश हो तो फिर वाकई पसंद है, फिर दिल करता है एक आध समोसा हो जाए। अच्छा, वैसे वाकई में ये मैं हैरान हूँ, ये पाकिस्तान में शायद है या फिर देसी लोगों की ये खासियत है कि जब भी इस तरह का मौसम हो तो उनकी जो राल टपकती है वो कचौरियों पे, समोसों पे और इस तरह की चीजों पे। जब मैं स्विट्जरलैंड रहता था तब भी हम इसी तरह समोसे पकोड़े खाते थे, और हॉलैंड में भी ऐसे ही था हमारे साथ। तो मौसम ऐसा कब हुआ था? चेंज हो जाए, मजाक कर रहा हूं, आप लोग भी सीरियस हो गए खामखा। जनाब वाकई चीज राइट, ये पाकिस्तान में जरा कल्चर है, मौसम बदलता तो दिल करता है किसी का कॉफी का, किसी का चाय का, किसी का पकौड़ों का, किसी का समोसों का। जो बाहर वाले हैं वो अगर उनके सामने पकौड़े या समोसे रखो या फॉर दैट मैटर जलेबी रख दो और उनसे पूछो ये क्या है, तो वो कहते हैं ये है ऑयल, ये है शुगर और ये है डायबिटीज। लिटरली ये मेरे साथ हुआ है। हाँ, ये हुआ है। और ये मैं जब PSL सुन रही होती हूँ उस वक्त वहाँ पर भी जब कमेंटेटर्स बैठे होते हैं, बासित, सिकंदर बख्त और उनके बाद रूज के बाद जब फौरन हमारे जितने भी कमेंटेटर्स हैं उनकी बारी आती है तो बिरयानी का जिक्र हुआ। yes. तो वो बिरयानी नहीं बोल रहे थे, वो एक्सप्लेन कर रहे थे सो मच कैलोरीज, पोटैटो, ऑयल एंड स्पाइसेस। मैंने कहा सीधा सीधा बोलो बिरयानी यार, क्या हो गया तुम लोगों को? नहीं ज़ाहिर है वो इसी तरह एक्सप्लेन करेंगे। यू राइट, वो जिस तरह एक जलेबी का मैंने एग्जांपल दिया, आपने बिरयानी की बात की, वाकई ऐसे ही है। वो से उसके इंग्रेडिएंट्स को या उसके मामलात को ज्यादा खोल के सामने रख देते हैं ना, करो डिफाइन, हमारा दिल नहीं करेगा ना फिर खाने का। हमने खानी है बिरयानी, हमारी बिरयानी है, मत छेड़ो हमारी बिरयानी, हमारी मर्जी है, हमारी प्लेट हमारी मर्जी, जितनी मर्जी बिरयानी हम खाएं। बिरयानी को तो इनकार नहीं किया जाता। जैसे खैबर तक बिरयानी के दिलदादे हैं, चाहे उस बिरयानी को की शक्ल बदलते बदलते पुलाव ही हो जाए, लेकिन बहरहाल पसंद की जाती है। कराची से खैबर तक का जरा मौसम भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, मौसम जिस तरह इस्लामाबाद का आई थिंक वैसे ही है, नॉर्दर्न साइड का भी वैसे ही, लेकिन मैंने सुना है कि वहां पे जरा गर्मी थोड़ी सी बढ़ती चली जा रही है। बट एनीवेज, आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बर्फबारी इस बार फिर हमारी बारी नहीं आई, बर्फबारी आ गई, हमारी बारी ना आई। मरी में भी मैंने सुना है कि मॉडरेट स्नोफॉल जब एक्सपेक्ट की जा रही है। अब सर्दी की शिद्दत में ज़ाहिर एक बार फिर इजाफा होगा। जो कह रहे थे ना सर्दी जा रही है भाईजान, जा नहीं रही, इधर ही है अभी। अपना जो सर्दी गया नहीं है, अभी इधर ही रहेगा। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक जो मुल्क के बेशतर जो बालाई इलाके, जिस तरह आपने जिक्र भी किया, जहां पर हमने कहा कि हल्की बारिश यानी मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। ये बात हम ठंड की कर रहे हैं, ठंडे मौसम की कर रहे हैं। ठंड तो मॉस्को में भी है, ठंड तो रशिया में भी है, लेकिन अच्छी बात पता है क्या है? रिश्तों में ठंड नहीं है। ऐसा ही है, और ये होनी भी नहीं चाहिए। जब रिश्तों में हम गर्मी देखेंगे और शिद्दत उसकी महसूस करेंगे तो उसमें खूबसूरती का मयार मजीद और ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये सिर्फ दो लोगों की शख्सियात के दरमियान का मामला नहीं है, ये दो खित्तों के दरमियान का मामला है जिसमें हजारों करोड़ों लोग बसते हैं। हम बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दौरे रूस के हवाले पर, जहां पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की खुसूसी दावत पर रूस के दौरे पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 2 रोज़ा दौरे पर मॉस्को पहुंच चुके हैं। और रूस के सदर पुतिन और वज़ीर आज़म की मुलाकात इस दौरे का अहम तरीन जुज़ होगा। अच्छा, इस मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बैनुल अक़वामी और जो खित्ते के अमूर है उस पर तबादला ख्याल करेंगे। इस वक्त हमें भी मालूम है कि खित्ते के क्या मसाइल हैं विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान। ज़ाहिर हम एक्सपेक्ट करेंगे डिस्कशंस होंगी, और ज़ाहिर है दो तरफा जो ताउन है उस पर बातचीत की जाएगी। किस सेक्टर में रशिया हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ज़रा हम उस पर भी आइंदा आने वाले घंटों में ही खबरें सुनना शुरू कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, इनका मैं ये जिक्र जरूर यहाँ पर करूंगा कि जो उनका इस्तकबाल हुआ है ना, जबरदस्त हुआ है। रेड कार्पेट दिया गया, गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया, तो ये सबसे जबरदस्त बात है जनाब। 2 दहाइयों बाद पाकिस्तान के प्रीमियर का इस तरह का विजिट रशिया का, और इसमें जबरदस्त उनको इस्तकबाल देना बहुत खुश आइंद। बिल्कुल, और वाकई एक ऐसा विजिट
विजिट जहां पर हम ये देख रहे हैं कि ना सिर्फ वहां की जो हुकूमत है वो उनको वेलकम कर रही है, बल्कि हमारे वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो वहां पर अपने बिजनेस कर रहे हैं, उनके हवाले से भी बहुत अच्छी खबरें मौसूल हो रही हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की वहां पर आमद को दिल से सराह रहे हैं। ताहम इस डेलीगेशन में विफाकी वुज़रा भी शामिल हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा वो इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं। वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन साहब इस डेलीगेशन में मौजूद हैं। असद उमर साहब, हमाद अजहर साहब, मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ साहब और आमिर महमूद कियानी वज़ीर आज़म के हमरा इस दौरे का हिस्सा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की खुसूसी दावत पर वज़ीर आज़म का ये दौरा है, जिस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज अहमद चौधरी साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। एजाज अहमद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंतहाई अहमियत का हामिल ये दौरा समझा जा रहा है। फॉर दैट मैटर छोड़ दें इस चीज़ को कि टाइमिंग क्या है क्या नहीं है, हमें अब आगे बढ़ना होगा, आगे की सोच के लिए एक पॉजिटिव रास्ता इख्तियार करना होगा, देखना होगा कि पाकिस्तान अपनी सिफारती सतह पर खारजा पॉलिसियों को किस तरह से बाकी खित्तों में भी रिटेन कर सकता है। इस दौरे की अहमियत आप इस तनाजुर में किस तरह से देख रहे हैं? जी, बुनियादी तौर पर तो ये दो तरफा ताल्लुकात के लिए ये दौरा है, लेकिन ये इसका एक आलमी तनाजुर भी है। दो तरफा हवालों से अगर देखा जाए तो इसकी खासी अहमियत है। काफ़ी सालों से ये सुन रहे थे कि रूस पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात में गर्मजोशी लाना चाहता है, लेकिन हम देख रहे थे कि उतनी उसकी रफ्तार तेज़ नहीं थी। कुछ मैदानों में तो मामलात आगे बढ़े, जिस तरह अस्करी मैदान में जब 2014 में एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ दोनों का, उसके बाद से ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज वगैरह में शरीक होते रहे। फिर पाकिस्तान ने कुछ हेलीकॉप्टर्स भी वहाँ से खरीदे, तो कुछ उस तरफ तो तावन चला, लेकिन इक़्तिसादी मैदान में तावन नहीं चल रहा था। उसकी कुछ कानूनी पेचीदगियाँ थी, उनके ऊपर काबू पा लिया गया। लेकिन जो असल प्रोजेक्ट जिसके ऊपर रूसी भी चाहते थे और पाकिस्तान भी, वो तो नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन था। बिल्कुल ठीक है। उससे अगर पेशरफ्त हो जाती है तो मेरे ख्याल में उससे बहुत सारी और राहें भी खुलेंगी, क्योंकि रूस की अब ये ख्वाहिश बन रही है कि वो एशिया के ममालिक के साथ ज्यादा ताल्लुकात अपने वसी करे। उसका वहाँ पे आलमी तनाजुर आ जाता है कि आलमी तनाजुर में इस वक्त मगरिब की तरफ से रूस पे बहुत दबाव है और इक़्तिसादी पाबंदियों की तरफ का भी प्रेशर है। तो उन्होंने चीन के साथ, हिंदुस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, तमाम एशिया के ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को वो बढ़ावा दे रहे हैं। और अगर सेंट्रल एशिया और रूस और सेंट्रल एशिया, आपको पता है उनका असर वहाँ पे बहुत है, उज़्बेकिस्तान के सदर भी पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, तो ये अगर ये सारे पाकिस्तानी बंदरगाहों तक आते हैं तो आप सोच सकते हैं कि पूरा का पूरा यूरेशिया पाकिस्तान के रास्ते मशरक़ वुस्ता से और अफ्रीका से उन तमाम से तिजारत करेगा। ये एक बहुत ही बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। अल्लाह करे कि ये गैस पाइपलाइन का सिलसिला चल निकले, ताकि दोनों मुल्कों के इक़्तिसादी ताल्लुकात जो हैं वो आगे बढ़े। आपके आपने यहाँ पे एक नुक्ता जो है वो थोड़ा सा हाईलाइट किया। आपने कहा कि एशियाई ममालिक के साथ ताल्लुकात की बेहतरी पर जोर रख रहा है इस वक्त रशिया, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, हमने 3 ममालिक गिनवाए जो बड़े ममालिक हैं, भारत है, चाइना है, पाकिस्तान है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान और चाइना की जिस तरह से फ्रेंडशिप है, जिस तरह से इनका जोन है, जबकि भारत का टिल्ट जो है वो अमेरिका की तरफ झुकाव जरा ज्यादा जाता है। आप समझते हैं कि एक पॉजिटिव एज हमें मिल सकता है चाइना के साथ रहते हुए? बिल्कुल मिल सकता है। अगर आप प्रेसिडेंट शी और प्रेसिडेंट पुतिन की जो मुलाकात हुई है विंटर ओलंपिक्स के मौका पर, अगर उसका एलामिया देखें तो वो बहुत पुरमगज़ और गौरतलब है। तो उससे साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान चूंकि चीन का एक दोस्त है, तो रूस को भी इस बात का अंदाजा हो रहा है कि पाकिस्तान के साथ उसके साथ बेहतर ताल्लुकात होने से मामलात कहीं तेजी से आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान यकीनन अब अमेरिका का हलीफ है, लेकिन हिंदुस्तान ने भी रूस के साथ ताल्लुकात अपने ख़त्म नहीं किए बल्कि बढ़ाए हैं। आपको याद होगा पुतिन साहब जब आए थे हिंदुस्तान, तो वहाँ पे भी इनके मामलात काफ़ी आगे गए थे। तो दुनिया इस वक्त ऐसे हो गई है कि हर मुल्क अपने ताल्लुकात अपने मफाद के हिसाब से करना चाहता है, कोई जीरो सम नहीं रह गया। और इस वजह से ये जो मौजूदा पॉलिसी है हुकूमत की कि हम किसी कैंप में नहीं जाएंगे, ये बिल्कुल दुरुस्त है। परसों
परसों मैंने डॉन में आर्टिकल भी इसके ऊपर लिखा कि एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट कि हर मुल्क को यह हक है और पाकिस्तान को भी ये हक हासिल है कि वो अमेरिका हो या चीन हो या रूस हो, इनके साथ दो तरफा ताल्लुकात रखना चाहते हैं। कल मैं एक उसमें था, प्रोग्राम में था पीटीवी के, तो उसमें दो पैनलिस्ट कह रहे थे कि नहीं जी ये तो इसकी टाइमिंग बड़ी गलत है, ये है। तो मैं उनको कह रहा था भाई कैसे गलत है, दो तरफा ताल्लुकात है, यूक्रेन क्राइसिस से हमारा क्या लेना देना। और कोई वो सिमर कर रहा है, पता नहीं कब सिमर कर रहा है, अभी ये भी नहीं पता कि वो कब तक और चलेगा। इस वजह से पाकिस्तान को इत्मीनान रखना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पहुंच है वो बढ़ रही है और अल्लाह करे कि इसमें मजीद आगे इजाफा। इस मुलाकात के बाद, इस दौरे के बाद अफगानिस्तान की सूरत हाल में बेहतरी हम उसकी उम्मीद रखें सर? देखिए, अफगानिस्तान का मामला बहुत पेचीदा है। इसकी वजह यह है कि तालिबान बेशक वहां अमन कायम करने में कामयाब हुए हैं, लेकिन अभी भी दुनिया ने उनको सरकारी तौर पर रिकग्नाइज नहीं किया है, तस्लीम नहीं किया है। डी फैक्टो तो है, सारे उनके साथ मामला कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर तालिबान के इक़्तिसादी हालात खराब होते गए तो वहाँ पे उनकी ग्रिड कमज़ोर होगी और वहाँ मजीद दहशतगर्द तंजीमें जो पहले वहाँ मौजूद थी और चली गई थी वो दोबारा वापस आ जाएंगी। इस वजह से पाकिस्तान और रूस, पाकिस्तान और चीन, ये सारे खित्ते के ममालिक आपस में ताबन कर रहे हैं। तो ये मुशावरत बहुत जरूरी है रूस के साथ, क्योंकि रूस और सेंट्रल एशिया और चीन और पाकिस्तान मिलकर अफगानिस्तान के हवाले से अमन के लिए ख्वाहिश रखते हैं और राहें तलाश कर सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की बदअमनी से ये सारे ममालिक जिनका मैंने नाम लिए सारे मुतासर होंगे। इस वजह से ये एक बहुत अहम एजेंडा आइटम होगा बातचीत के। बिल्कुल ठीक है सर। ताल्लुकात के एक नए दौर का आगाज, ये जुमला बड़ा अहम है कि एक नए दौर का ये आगाज है, चूंकि ज़ाहिर है 2 दहाइयों बाद पाकिस्तान के प्रीमियर का वहां पर जाना और फिर जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया है, ये एक आगाज ही हम इसे कहेंगे। ज़ाहिर है उसके बाद अभी एक सफर है जो हम शुरू कर रहे हैं। मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं शायद ये लफ्ज इस्तेमाल ना करूं। रूस के साथ बड़े 10-12 साल से कोशिश हो रही थी कि ताल्लुकात को बेहतर किया। ये एक तसलसल है, मैं तसलसल है, ठीक है। उसके अंदर अगर एक बढ़ावा आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसकी बहुत अशद जरूरत थी। और मुझे खुशी है कि हमने यूक्रेन क्राइसिस की वजह से इसको मुलतवी नहीं कर दिया, बल्कि बिल्कुल ठीक है चाहिए और ये चल रही है। ये आपने अच्छी बात की सर कि हमने उसकी टाइमिंग पर उतना गौर फिक्र नहीं किया। हमने सिर्फ ये देखा है कि ये खित्ते के लिए कितना अहम है, मुल्कों के लिए कितना अहम है सर। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि ये तसलसल है, ये बड़ी अच्छी बात आपने की है। तो हम इसको ये समझें कि कोशिश पहले थी, होमवर्क पहले था। ये जो कल के विजुअल्स आए हैं रात के रेड कार्पेट के, ये एक अनाउंसमेंट हुई है। जी 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 जी। अच्छा इजाज साहब, यहाँ पे मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि हमने देखा कि इस्लामोफोबिया एक बहुत बड़ा मसला रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि इस्लामी रियासतों के भी हवाले से। और सदर पुतिन ने जिस तरह से इसके तदारुक के खात्मे के लिए हवाले से बात की, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ उनके इक़दामात को भी सराहा। उस सिलसिले की कड़ी के बाद हमने देखा कि ये मुलाकात की तरफ हम लोग बढ़ते हुए नजर आए। इस्लामोफोबिया इन अहम मुलाकातों में एक अहम एजेंडा, एक अहम पॉइंट है। हम देखेंगे आने वाले दिनों में कि इस्लामोफोबिया के हवाले से भी, रूसी सदर के हवाले से भी और मगरबी रियासतों के हवाले से भी कोई एक अहम एलामिया जारी हो सकता है। देखिए, इस मामले में तो रूस के सदर ने कोई दुनिया में एक किस्म की अपनी पॉलिसी का ऐलान कर दिया था और उन्होंने ट्वीट किया था, जिस पे हमारे वजीर आजम साहब ने भी ट्वीट किया। तो ये अच्छी बात है कि रूस भी इस मामले में मुसलमान दुनिया का साथ दे रहा है। पहले आपको याद है कि रूस के अपने बड़े मसाइल रहे चेचनिया में, दागिस्तान में, और उन्होंने बड़ा जोर लगा के वहाँ पे इस्लामी मूवमेंट्स को ख़त्म किया था। लेकिन अब ये अगर वहाँ पे ये आ रही है जानकारी कि नहीं, हमें इस्लाम के खिलाफ ये जितना एक बुग़्ज़ और वो है स्पेशली मगरिब में बहुत उठा है, और अब हमारे मशरकी हमसाए हिंदुस्तान में भी इसकी बहुत ही कबीह शक्ल सामने आ रही है। तो ये आवाज़ उठानी ज़रूरी है। तो अगर पाकिस्तान और मैं समझता हूँ कि सेंट्रल एशियंस भी और चाइनीज सबको मिलकर ये आवाज़ उठानी चाहिए बैनुल अक़वामी फोरम्स पे भी, और ये दो तरफा बुनियादों पर तो ज़रूर उठानी चाहिए। ये बहुत अच्छा और दुरुस्त बात होगी।
ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ موجود تھے اعزاز احمد چودھری صاحب, اپنی رائے حوالے سے میں آگاہ کر رہے تھے. انتہائی اہمیت کا حامل یہ دورہ سمجھا جا رہا ہے اور اس میں بہت سارے اہم پوائنٹس ہیں کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اس پر مینلی فوکس کریں گے. لیکن اس دورے کے حوالے سے مزید کچھ اپڈیٹس لے لیتے ہیں. نمائندے خصوصی پی ٹی وی نیوز ماسکو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اشتیاق حمدانی صاحب, انہیں ویلکم کرتے ہیں. پاکستان کے حوالے سے حمدانی صاحب ویری گڈ مارننگ. وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے, کیا ٹائم ہے, ذرا سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا. کیونکہ اٹھا تو دیا آپ کو. جی السلام علیکم, صبح بخیر. یہاں ماسکو میں ابھی 7:22 ہوئے صبح کے, اور ماسکو میں وہ سورج جو ابھی نمودار ہونے والا ہے جو آج وزیر اعظم پاکستان دیکھیں گے ماسکو میں, چونکہ کل جب وہ یہاں پہنچے تو ماسکو کا سورج جو ہے وہ غروب ہو چکا تھا. جی صحیح, ٹھیک. اب سر ایک بات اور بتائے گا کہ پاکستان میں ایسا کوئی وزٹ ہو تو ایک الگ سا ہی ماحول ہم دیکھتے ہیں, جس طرح ویلکم کیا جاتا ہے, جس طرح پینافلیکس لگائے جاتے ہیں, ہم اس میں ایک استقبال دیکھتے ہیں, لائٹس لگائی جاتی ہیں. وہاں پر استقبال کیسے ہوتا ہے؟ ریڈ کارپٹ تو ہم نے دیکھا جو کہ بہت خوبصورت مناظر تھے, لیکن اس کے علاوہ ماسکو کی صورتحال کیا ہے, اور ساتھ ساتھ ذرا بتائے گا پلان کیا ہوگا. جی ریڈ کارپٹ بالکل آپ نے دیکھا, اور بڑا گاڑا فانر آپ نے دیکھا ہوگا, اور بڑا پرتپاک جو استقبال رشین نے کیا ہے وزیر اعظم پاکستان کا. اور ایسا یہ ہر ملک میں ایک اپنی وہ ترجیح ہوتی ہے, اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں, لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی ریڈ کارپٹ اور گارڈ آف آنر, اور اس کے علاوہ جو ہے یہ بہت کم ہوتا ہے. یہ ذرا پوائنٹس ہائی لائٹ کیجیے گا اشتیاق صاحب. آپ نے کہا یہ بڑا کم ہوتا ہے ریڈ کارپٹ. جی یہ کام ہوتا ہے. یہ جو خصوصی دورے ہوتے ہیں اسپیشل ان پہ کیا جاتا ہے. یہ گارڈ آف آنر جو ہے وہ بھی جو خصوصی دورے ہوتے ہیں جو جن کو انگلش دی جاتی ہے, ان دوروں میں وہ گارڈ آف آنر کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ میں یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر جیسے پاکستان میں پرچم لگائے جاتے ہیں دونوں ممالک کے, پینافلیکس جیسے آپ نے ذکر کیا, تو ایسا کوئی کلچر یہاں پہ نہیں ہے, بالکل ہوتا ہی نہیں ہے. اس وجہ سے یہاں پہ صرف ایئرپورٹ پہ پاکستان اور رشیا کے دونوں کے پرچم لگائے گئے تھے, اور قومی ترانہ بجایا گیا, اور اس کے علاوہ وہاں سے وزیر اعظم ہوٹل کے لیے روانہ ہوئے. اور آج جو وزیر اعظم کی مصروف ترین ان کا دن ہے, بڑی ان کی مصروفیات ہیں. بالکل اسی کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آج کا کیا کون کون سی ملاقاتیں رہیں گی حمدانی صاحب, آج کے دن کا ذرا شیڈول ہمارے ساتھ ڈسکس کیجیے گا ناظرین کے ساتھ. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. آج روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ ان کی بالمشافہ ملاقات ہوگی, اور اس کے علاوہ وزیر اعظم کا جو آج دن کا آغاز ہے وہ صبح جائیں گے گمنام شہیدوں کی یادگار پر, وہاں وہ پھول رکھیں گے, اور پھول رکھنے کے بعد وہ 1 بجے دن کو یعنی پاکستان کے 3 بجے ان کی ملاقات ہونی ہے روسی صدر ولادیمیر پوتن سے. اس کے بعد وزیر اعظم کے ساتھ جو وفد ہے ان کی ملاقاتیں وفود سطح پہ ہوں گی. وقت میں شاہ محمود قریشی, چودھری فواد حسین, اسد عمر, معاذ اظہر اور عبدالرزاق داؤد کے علاوہ وحید یوسف اور عامر محمود چانی بھی شامل ہیں. اس وفود کی ملاقاتیں ہوں گی. اسلامک سینٹر جائیں گے, جیسا کہ ابھی سن رہا تھا کہ اسلامک فوبیا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو یہاں پہ جو مفتی روس ہیں سٹی کے لیے انہوں نے بھی ایک جو چند دنوں پہلے دیا, انہوں نے بھی اسلامک فوبیا کے حوالے سے عمران خان کا جو کردار ہے, اور خصوصاً عمران خان کی جو کوشش ہے کہ اور یہ اس کی کڑی ہے کہ آج وہ اسلامک سینٹر بھی جائیں گے. ٹھیک ہے اشتیاق حمدانی صاحب, بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے آپ اور ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین ہم وفود کی سطح پہ مذاکرات کا تو کر رہے ہیں, اور وفد کی اگر ہم بات کریں تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اس وفد کا حصہ تو ہیں, لیکن جانے سے پہلے ایک ویڈیو انہوں نے شیئر کی ہے, ذرا اس کا ذکر بھی کر لیتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اس پر بات کرنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا ایڈ اس میں کرتے ہیں کہ ذرا فواد چودھری صاحب بھی موجود ہیں, عبدالرزاق داؤد صاحب موجود ہیں. دیٹ مینس کہ جو تعلقات ہیں ذرا فواد صاحب تو ہمیں ایکسپلین کریں گے, عبدالرزاق داؤد صاحب کا جانا اس کا مطلب ہے کہ ہم بزنس پوٹینشیل دیکھیں گے. بالکل ایسا ہی ہے, اور جب ہم لوگ دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کو روس کی ضرورت ہے. اس سے زیادہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو قومی سلامتی کے معاملے میں اور سیکیورٹی تعلقات کے معاملے میں روس کو بھی پاکستان کی اس سے کئی زیادہ ضرورت ہے. بٹ اینی ویز ہم لوگ وزیر خارجہ کا ایک بار پھر سے ذکر کریں گے, جو کہ سندھ حقوق مارچ کے حوالے سے سندھ کی عوام کے نام ایک اہم ویڈیو پیغام جاری کر چکے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ 26 فروری سندھ کی تاریخ میں ایک اہم دن ہوگا. یہ 26 فروری کے سلسلے میں انہوں نے کیا گفتگو کی ہے, کیا پیغام جاری کیا ہے, ذرا انہی کی زبانی آپ کو سنواتے ہیں.
एक अहम दिन है। इंशाअल्लाह मैं और तहरीक इंसाफ की सिंध की क़यादत, हमारे सेक्रेटरी जनरल और दीगर हजरात सिंध आ रहे हैं और हम सिंध की आवाम से अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। हम सिंध के लोगों को हक़ाइक़ बताना चाहते हैं कि उनके साथ इन 15 सालों में क्या हुआ। ज़बरदस्त जी, उनका पैगाम हमने आपको सुनाया। अब ज़रा बढ़ते हैं आगे और कुछ ऐसी शख्सियात जो आज हम में नहीं हैं उनका जिक्र करते हैं। बिल्कुल, हम लोग मुख्तार बेगम का जिक्र करेंगे और उनके हवाले से आपसे बात करेंगे कि ठुमरी हो, दादरा हो और गज़ल गायकी हो, इसमें अगर हमने किसी को आज तक कमाल हासिल देखा है तो वो मुख्तार बेगम है। लेकिन गुलकारा मुख्तार बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 40 बरस बीत गए हैं। वो हमें मौजूद तो नहीं हैं, लेकिन उनकी खिदमात, उनकी गायकी आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। बिल्कुल, बरे सगीर की मुनफरिद और साहिब तर्ज गुलकारा की फ़नी ज़िंदगी, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। क्लासिकी गायकी को बामे अरूज पर पहुंचाने वाली मुख्तार बेगम ने मौसीकी के दिलदादा खानदान में आंख खोली। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने मौसीकी की बाकायदा तालीम हासिल करना शुरू की। मुख्तार बेगम ने गजल को एक राग में मलबूस करके उसे ठुमरी के अंग में कामयाबी से ढाला और यही उनकी इनफरादियत बना। गजल के जज्बात को सुरों के रसाव से अदा करने वाली मुख्तार बेगम ने उस्ताद आशिक अली खान पटियालवी से मौसीकी की तालीम हासिल की। पंडित शंभू महाराज और पंडित लच्छो महाराज से 1 साल तक इजहार जज्बात के फन की तालीम भी हासिल की। मुख्तार बेगम हिंदुस्तानी शेक्सपियर कहलाने वाले ड्रामा नवीस और शायर आगा हशर कश्मीरी की शरीके हयात थी। 1936 में प्रेम की आग, 1935 में दिल की प्यास और 1947 में मतवाली मेरा फिल्म में काम किया और मौसीकी को तरतीब भी दी। क्या में पाकिस्तान के बाद वो हिजरत करके पाकिस्तान आ गई। मुख्तार बेगम ने अपनी बहन फरीदा खानम और नसीम बेगम को गुलकारी, जबकि अदाकारा रानी को रक्स और इजहार जज्बात की तालीम दी। उनके फन की मोतरफ और अकीदतमंदों में मलका तरन्नुम नूरजहां भी शामिल थी। बड़े सगीर की ये नामवर गुलकारा 1982 को अपने मद्दाहों को हमेशा के लिए उदास कर गई। मुख्तार बेगम कराची में आसूदाए हाक हैं। जनाब, बढ़ते हैं आगे और अब ज़रा हम साइकिल रैली की बात करते हैं। टूर डी खैबर नेशनल साइकिल रेस, इसका जिक्र करते हैं और इसके मरहलों की बात करेंगे। किसने जीता, कौन रहा ज़रा सा पीछे, मनाजिर थे कैसे और साइकिलिस्ट ने कितनी जान लगाई, एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। तारीख में पहली बार मुनक़िद होने वाली टूर डी खैबर नेशनल साइकिल रेस का दूसरा मरहला मुकम्मल हुआ। वादी तिराह में होने वाली रेस 27 किलोमीटर पर मुश्तमिल थी। इनका सबका मकसद यहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट करना है, साथ साथ दुनिया को ये पैगाम भी देना है कि हमारे जो मर्ज एरियाज हैं पुरअमन है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो रंग ला चुकी हैं। रेस में खैबर पुख्तनख्वा ग्रीन के मोहसिन खान ने मुकर्ररा फासिला 1 घंटा 2 मिनट और 19 सेकंड में तय करके पहली, खैबर पुख्तनख्वा वाइट के सादिकुल्लाह ने 1 घंटा 3 मिनट और 44 सेकंड में मुकर्ररा फासिला तय करके दूसरी, जबकि खैबर पुख्तनख्वा ग्रीन के फरमान खान ने 1 घंटा 3 मिनट और 50 सेकंड के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। तिरा आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बहुत खूबसूरत इलाका है, बहुत खूबसूरत जगह है जी। ट्रैक बहुत काफी हार्ड भी था लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जीत लिया। रेस में मुल्क भर से 52 साइकिलिस्ट शरीक थे। रेस के इख्तिताम पर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। जी, तो अब जरा कोरोना के हवाले से आपको बताएं कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कुछ अहम हिदायत जारी की हैं, स्पेशली टूरिस्ट के हवाले से। ये आपको बताएं कि गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए पॉलिसी पर नजरसानी की गई है और ऐसे में कहा यह गया है कि पाबंदियों में हम कमी लाने जा रहे हैं। एनसीयूसी के मुताबिक प्री बोर्डिंग नेगेटिव पीसीआर को मुकम्मल तौर पर वैक्सीन शुदा मुसाफिरों के लिए खत्म कर दिया गया है और इसमें कहा यह गया है कि 12 साल से जायद उम्र के गैर वैक्सीन शुदा अफराद को प्री बोर्डिंग मनफी पीसीआर की जरूरत होगी। ताहम 12 से 18 साल की उम्र के मुसाफिरों को 31 मार्च 2022 तक लाजमी वैक्सीनेशन के बगैर सफर करने की इजाजत है। एनसीयूसी का यह भी कहना है कि मुस्बत केसेस के हामिल मुसाफिरों को 10 दिन के लिए करंटीना किया जाएगा और इस सिलसिले
में हम ये देखेंगे कि जो हम इस तरह की डिपार्चर आपके पास फैसिलिटीज़ हैं उनको भी थोड़ा सा माइल्ड किया गया है, और कोशिश ये की जा रही है कि जो आते जाते आपकी PCR टेस्ट हुआ करते थे, हमें याद है हमारा दुबई वाला ट्रिप 6 दफ़ा हमारे टेस्ट हुआ था, PCR टेस्ट, अल्लाह की कसम मुझे लगा मेरी नाक थोड़ी खुली हो गई है। बहुत बुरा था और अल्लाह ताला हम सबको कोरोना से महफूज आमीन, टेस्टों से भी महफूज रखे, सिर्फ कोरोना से नहीं, मैं तो कहता हूं टेस्टों से भी महफूज रखे। मतलब मेरे लिए तो वो पेनफुल होता है टेस्ट, मुझे नहीं पसंद, बिल्कुल PCR टेस्ट मुझे नहीं पसंद, लेकिन ज़ाहिर है शुभ भाग जाया करते थे, बिलीव मी, शुभ घूम के इधर घूम बल्कि आपको याद है एक दफा कहीं जाना था, हमें उसके लिए PCR टेस्ट रिक्वायर्ड था, मैंने कहा आप लोग जाएं, मैंने जाना ही नहीं है, मेरे अगर इस जाने के लिए PCR टेस्ट रिक्वायर्ड है, मैंने जाना ही नहीं है। तो जनाब ये हो जाता है। चलें बढ़ते हैं आगे, और हम जरा मारूफ उस्ताद, कॉलम निगार, तज्जिया निगार प्रोफेसर डॉक्टर मेहदी हसन का 85 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। प्रोफेसर डॉक्टर मेहदी हसन 1937 पानीपत इंडिया में पैदा हुए, क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर मुंतकिल हुए। मेहदी हसन ने पंजाब यूनिवर्सिटी समेत मुतादिद जामियात में शोबे तदरीस में अपनी खिदमात सर अंजाम दी। प्रोफेसर मेहदी हसन साहब गुज़श्ता कुछ अरसे से अलील थे और उनकी नमाज जनाजा गुज़श्ता रात अदा कर दी गई है, जिसके बाद उन्हें लाहौर के मकामी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया है। एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम PSL की थोड़ी सी बात करें, बिल्कुल, क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब है। लेकिन जो कल किया है ना लाहौर कलंदर्स ने, कसम से कभी नहीं भूला जाएगा। एक दिल है यार, कितनी दफा से हार्ट अटैक दिलवाओगे, कि डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर 3 दफा हार्ट अटैक होते तो 4थी दफा बचना आपका मुश्किल हो जाता है। पता नहीं जितने मैचेस हुए ना, आप लोग अब बाज नहीं आ रहे हैं। कल का मुकाबला भी कुछ ऐसे हुआ, फखर जमान ने चौके छक्के मारे, एक ओवर में तो खैर 3 छक्के लगा दिए उन्होंने, उस वक्त लगा कि एक बार फिर से मैच जो है वो हमारे पास आ गए, इतनी थोड़ी हमें तगोदो नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट फिनाले में जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना था। लेकिन फिर भी हमारे पास एक अभी भी अपॉर्चुनिटी बाकी है, क्योंकि अब जो मैच होगा वो होगा पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। लेकिन टीमें वो भी तगड़ी हैं, उन दोनों में से जोन सी टीम जीतेगी उसके साथ अब लाहौर कलंदर्स का मुकाबला होगा। फिर देखना यह है कि मुल्तान सुल्तान्स के साथ फाइनल कौन खेलेगी। अब ले लें जी एक ब्रेक। जिसने फाइनल खेलना है वो थोड़ा सोन हलवा खा कर आए। हम भी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और जब ब्रेक के बाद हम लोग वापस आते हैं और अगर हम लोग लाउंज में मौजूद हैं, सो दैट मीन्स कि हमारे पास हमारे मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये जो लाउंज है अब ये अपनी रौनक जो है वो मजीद आप तक पहुंचाएगा। आज हम बात करेंगे नाज़रीन छोटे बच्चों के हवाले से, हम बात करेंगे नौ मौलूद बच्चों के हवाले से कि आया कि बचपन में कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कि पैदाइश के फौरी बाद ही कोरोना भी उन्हें मुतासर कर सकता है, उनका इम्यून सिस्टम क्योंकि बहुत वीक होता है कि अभी अभी एक बच्चा पैदा हुआ है और पहले के जो 1.5 माह का वक्त होता है वो तो वैसे ही बच्चों के लिए बड़ा क्रिटिकल समझा जाता है और स्पेशली उनकी माहिर हो गई आप
نہیں یہ میں نے اپنی فیملی میں دیکھے بہت سارے بچے, تو میں نے یہ سنا بھی ہے کہ جو پہلے 1-1.5 ماہ کے دورانیے کے بچے ہوتے ہیں وہ بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں, اور ان کو تو پکڑتے وقت بھی میں تو ہاتھ ہی نہیں لگاتی ہوں کہ اس کا کچھ آگے پیچھے نہ میں کر دوں, بٹ اینی ویز ان لوگوں کو بڑا کیا کہتے ہیں بڑا پیار سے بڑا پیمپر طریقے سے رکھا جاتا ہے. بٹ ساتھ ہی ساتھ کووڈ کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں, خواتین بریسٹ فیڈنگ کروا رہی ہیں اپنے بچوں کو, تو اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اس دوران نہ تو حمل میں آپ نے ویکسین لگوانی ہے, اور نہ ہی جب آپ بچوں کو فیڈ کروا رہی ہیں تب آپ نے ویکسین کروانی ہے. نہیں لگوانی ہے, ویکسین تو لگوانی ہے. یہ تو سوری جو کووڈ ویکسینیشن ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں. لگوانی ہے. اچھا وہ لگوانی ہے. کووڈ-19 کی ویکسینیشن تو اس میں ہم کئی بار پہلے بھی پروگرامز کر چکے ہیں کہ وہ بڑی ضروری ہے, وہ چاہے آپ پریگننٹ ہیں. یہ متس تھی سٹارٹ میں ذریعہ نہیں متس تھی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ابھی بھی یہ چیزیں جو ہے ابھی بھی کوسچن مارک ہیں کہ یہ لگوانی ہے یا نہیں لگوانی ہے. لگوانا بہت ضروری ہے, لیکن ایسا ابھی بھی یہ مانا جاتا ہے, تاثر ابھی بھی یہی ہے کہ ڈاکٹر جتنا مرضی بتانے لوگ یوں کرتے ہیں, مائیں نا گھبرا جاتی ہیں, وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ لگواؤں ویکسین نہ لگواؤں, کیونکہ ذرا متس ہیں. تو شی از رائٹ کہ وہ متس ہیں, لیکن اس پہ کلیئرٹی آ چکی ہے اب. تو اس پہ کلیئرلی کہا گیا ہے, CDC گائیڈ لائنز بھی ہیں اور ہماری بھی گائیڈ لائنز, WHO کی گائیڈ لائنز بھی ہیں کہ ویکسین ضروری ہے. 12 سال سے زائد عمر کے تمام افراد میں ویکسین بہت زیادہ ضروری ہے. جس نے نہیں لگوائی وہ لگوائے, ڈیورنگ پریگننسی بھی لگوائیں. اس پر ہم آج پھر کلیئرٹی بھی لے لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ خدا نہ خواستہ کہ ویکسین اگر نہیں لگوائی یا لگوانے کے بعد آپ کو کووڈ ہوا ہے, یو آر پریگننٹ, یو آر ایکسپیکٹنگ اے بیبی, تو اس کی وجہ سے کیا آپ کی زندگی کو خطرہ تو نہیں ہے, آنے والے کی زندگی پر خطرہ تو نہیں ہے؟ اور کیا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ماں کووڈ پازیٹیو ہے تو بچہ جب پیدا ہوگا تو وہ کووڈ پازیٹیو ہوگا؟ اس پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ماہر اطفال ڈاکٹر یاسر محمود صاحب نے. سر تھینک یو ویری مچ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, بہت شکریہ. سر تھوڑا سا پلیز ایکسپلین بھی کیجیے گا, ابھی تک ایسا معاملہ ہے کہ کچھ مائیں آتی ہوں اور وہ کہتی ہوں کہ میں اس لیے ویکسین نہیں لگوا رہی کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ ویکسین سے کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے, اور آئی ایم ایکسپیکٹنگ. جی بالکل, یہ بہت ہی کامن ایشو جو ہم دیکھتے ہیں. میں اپنی پریکٹس میں جو مدرز جن کو میں دیکھتا ہوں, آلموسٹ 50% لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو کہ پریگنینسی میں اور بریسٹ فیڈنگ میں جو ہے وہ ویکسینیشن نہیں لگوا رہے. وہی جو ان کے اندر جو ایک خوف ہے شاید کہ ویکسینیشن سے کوئی پرابلم ہوگا, اس کے سائیڈ افیکٹس ہوں گے. لیکن اب بہت ہی کلیئر گائیڈنس ہے ڈفرینٹ آرگنائزیشن کی طرف سے, CDC, WHO اور جو ہمارے رائل کالجز ہیں, جو ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کی جو گائیڈ لائنس ہیں وہ بہت کلیئر ہیں کہ جتنی بھی ویکسینیشن اس ٹائم اویلیبل ہیں وہ پریگنینسی کے دوران اور بریسٹ فیڈنگ کے دوران بالکل سیف ہیں, اور ان کو لگوائیں. اور جن خواتین کے بوسٹر ڈیو ہیں وہ اپنے بوسٹر ڈوز بھی لگوائیں. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, اس میں اگر ڈیورنگ دی پریگنینسی آپ کو کووڈ ہو جاتا ہے تو کیا اس کا امپیکٹ آنے والے بیبی پر بھی پڑتا ہے؟ جی بالکل, یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, کیونکہ کووڈ ظاہر اب ہم 5th فیز سے گزر رہے ہیں, اور جو پریگننٹ خواتین ہیں وہ اتنا ہی رسک ہے ان کو جتنا دوسرے لوگوں کو ہے. اور جب ان کو کووڈ ہوتا ہے تو ان کے اندر جو کمپلیکیشنز ہیں ڈیورنگ پریگننسی وہ ہونے کا چانس زیادہ ہے. اسی طرح جو بچہ ہے اس کو بھی ہم نے پچھلے 1-2 سالوں میں دیکھا ہے کہ جو بچے جن مدرس کو کووڈ ہوتا ہے ڈیورنگ پریگننسی, کچھ بچے جو پیدائش کے ٹائم پہ وہ بہت زیادہ سک ہوتے ہیں, ان کو بریدنگ پرابلمس ہوتے ہیں, انفیکشن ریلیٹڈ پرابلمس ہوتے ہیں, ہارٹ کے پرابلمس ہوتے ہیں, اور ان میں سے کچھ بچے ایسے ہیں جن کو ہمیں پھر ICUs میں رکھنا پڑتا ہے, اور کچھ بچے ایسے ہیں جن کو وینٹیلیٹر کی اور دوسری جو اسپیشلسٹ ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک ماں ہے سر, بچے کو دودھ پلا رہی ہے, اسے کووڈ نے اس پر حملہ کیا, کیا وہ پھر بھی بچے کو دودھ پلائے؟ ہاں, یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ بریسٹ فیڈنگ جو ہے نا وہ کنٹینیو رہنی چاہیے. ٹھیک, اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو کووڈ سے ریلیٹڈ جو گائیڈنس ہے کہ آپ ماسک پہنیں, تو جب آپ فیڈ کروا رہے ہیں تو آپ ماسک پہنیں. ٹھیک ہے, فیڈ کرواتے ہوئے آپ ماسک. بریسٹ فیڈنگ سے بچے میں وہ وائرس منتقل نہیں ہوگا. بالکل, اس میں بہت ہی آئی تھنک سب لوگوں کو بہت ہی کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر کووڈ ہو گیا ہے, یہ بہت ہی کامن پچھلے دن میں ہم نے بہت کامن یہ دیکھا ہے کہ اب جو 5th فیز کے اندر اسپیشلی کہ اگر بریسٹ فیڈنگ مدر ہے اور اس کو کووڈ ہو گیا ہے تو بریسٹ فیڈنگ کنٹینیو کریں. اس میں بریسٹ فیڈنگ سٹاپ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, لیکن جو جنرل پریکاشنری میئرز ہیں کہ ریگولر ہینڈ واشنگ, سوشل ڈسٹینسنگ, اس کو آپ کنٹینیو کریں. کوشش کریں کہ جب آپ فیڈ کروا رہے ہیں اس ٹائم ماسک پہن لیں, اور فیڈ کروانے کے بعد بچے کو اپنے سے تقریباً 6 فیٹ جو ہے نا وہ دور رکھیں. ٹھیک ہے, مطلب آپ کی اس کی یہ ضرورت پوری کر سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ آپ نے خیال رکھنا ہے, ڈسٹینس مینٹین رکھنا ہے, بڑا ضروری بھی ہے. اب سر اس پر آ جاتے ہیں, جب کووڈ-19 کا آغاز ہوا تو اس وقت ہم نے یہی سنا کہ بچوں پر حملہ نہیں کرتا. ہم نے اس پر تھوڑا پڑھ بھی لیا کہ ریسیپٹر ویک ہوتا ہے اس لیے کووڈ حملہ نہیں کرتا. لیکن سر جون کووڈ نے شکل بدلی, نئے نئے ویرینٹس آتے گئے, بچے متاثر ہوتے چلے گئے. کچھ بچوں پہ امپیکٹ زیادہ آیا, کچھ پر کم آیا. تو یہ کیا معاملہ ہے سر, کچھ بچوں پہ اس کا امپیکٹ زیادہ کیوں آیا؟ اچھا, اس میں 2 چیزیں. ایک تو یہ کہ بچے رسک ان کا انفیکشن کا اتنا ہی ہے جتنے بڑے لوگوں کا ہے. ٹھیک ہے, اور بالکل اس کے بچوں کے اندر جو انفیکشن ہے وہ ریلیٹیولی بہت مائلڈ ہے. ان کے اندر جب انفیکشن ہوتی ہے تو ہاسپٹلائزیشن کا رسک جو بہت کم ہے. اچھا, لیکن ایک چیز جو ہم نے پچھلے 2 سالوں میں دیکھی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مسک جو ہے نا, ہاں جی MISC مسک,
یہ ایک بیماری ہے جو کہ کووڈ، جن بچوں کو کووڈ کا ایکسپوجر ہوا ہوتا ہے یا وہ بیبیز جن کو پریگنینسی کے دوران حمل کووڈ کا ایکسپوجر ہوتا ہے، وہ بچے جو ہے نا ان کے اندر باڈی ان کا جو امیون سسٹم ہے وہ ریکٹ کرتا ہے اگینسٹ کووڈ، اور اس کو ہم کہتے ہیں ملٹی سسٹم انفلیمیٹری ڈس آرڈر ڈیو ٹو کووڈ ان چلڈرن، مسک. تو اس کی وجہ سے بچے بہت زیادہ کئی سک ہو جاتے ہیں، ان کے جو ہے وہ چیسٹ پرابلمس ہوتے ہیں، ہارٹ پرابلمس ہوتے ہیں، اور کچھ بچے ان کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ وہ بچے ہیں جن کو کووڈ کا ایکسپوجر ہوا ہے ایٹ سم پوائنٹ، یا تو فیملی میں کسی کو کووڈ ہوا ہوگا، یا یہ کہ دوران حمل ہو سکتا ہے جو بیبی ہے اس کو کووڈ، مدر کو کووڈ ہوا ہے. کووڈ اٹ سیلف کی وجہ سے ہاسپٹلائزیشن تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن کووڈ ریلیٹڈ جو کمپلیکیشنز ہیں وہ ہم نے بالکل دیکھ رہے ہیں، اور اس میں پھر وہی بات ہے کہ جتنی زیادہ ویکسینیشن ہوگی اتنی زیادہ جو ہے نا وہ یہ کمپلیکیشن ہم بچوں میں کم دیکھیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں بہت دیکھا ہے کہ نومبر سے جنوری کے درمیان جو ہونے والی نومولودوں کی پیدائش ہے، ان برڈس میں کیونکہ پہلی سردی ہوتی ہے، بچوں کو بہت زیادہ برے طریقے سے اٹیک کرتی ہے. بعض اوقات پیرنٹس بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوتے ہیں پوری طریقے سے، لیکن ایک ماں کا دودھ ہی ہے جو ان کی خوراک ہے، اس کے علاوہ اتنے چھوٹے بچوں کو کوئی بھی خوراک نہیں دی جا سکتی، اور پھر خدا نخواستہ وہ بچے نمونیا کا شکار ہو کے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ICU تک پہنچ جاتے ہیں. اس سے بچنے کا کوئی راستہ؟ اچھا، اس میں دیکھیں جو ونٹر کا سیزن ہے وہ تو پوری دنیا میں ایسی ہوتا ہے کہ جو ونٹر کے اندر جو وائرسز ہیں، جیسے کامنلی جو فلو وائرسز ہیں، وہ تو عام طور پہ بھی زیادہ ہی ہوتے ہیں، اور کووڈ سے پہلے بھی ونٹر کے اندر یہ النیسز بہت زیادہ تھی بچوں کے اندر. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں صرف کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ امپیکٹ ہوا ہے. یہ النیسز جو ہیں جیسے فلو ہے، نمونیا ہے، ایک اور النیس جس کو ہم کہتے ہیں برونکیولائٹس، بہت کامن ہے بچوں میں. اور یہ پہلے 1-2 سال میں جو پہلی 2 ونٹرز ہوتی ہیں ان میں بچے ان کے اندر، اور یہ شاید ان کے امیون سسٹم کے لیے اچھا بھی ہے ایک لحاظ سے کہ وہ ڈفرینٹ وائرسز کو ایکسپوز ہوتے ہیں، اور ان کا جو امیون سسٹم ہے وہ بلڈ اپ ہوتا ہے، اور پھر سبسیکوینٹلی پھر جب وہ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو النیسز ہیں ان کا ریلیٹیولی چانس کم ہو جاتا ہے. بالکل ظاہر ہے بچے میں قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے. اگر زیادہ ہی پیمپر کریں گے، زیادہ خیال رکھیں گے، اینٹی بیکٹیریل سوپس کا استعمال کریں گے، اینٹی سیپٹکس کا استعمال کریں گے، تو ظاہر ہے بچے کا ایکسپوئر نہیں ہوگا وائرس اینڈ بیکٹیریا کا، تو وہ قوت مدافعت نہیں. اس میں امپورٹنٹ چیز یہ کہ وہ بچے جو کہ ادروائز ہیلدی ہیں، ان کی نیوٹریشن ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ بریسٹ فیڈنگ مدر کروا رہی ہیں، اپنا ماں اپنا دودھ پلا رہی ہے، تو اکثر جو بچے ہیں ان کے اندر جو یہ النیسز ہیں ریلیٹیولی مائلڈ ہوتی ہیں. تھوڑا بہت ٹیمپریچر ہوگا، تھوڑی سی فیڈنگ کم ہوگی، لیکن کچھ ہی دنوں میں وہ بچے ریکور کر جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن سر اب اس پر تھوڑا سا گائیڈ بھی کیجیے گا، کیا ایسی کوئی ایویڈنس اب سامنے آ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ماں یا بچے کو کووڈ ہوا تو اس کے بعد اس کی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے؟ نہیں، اس میں جو جن بچوں کو کووڈ ہوا ہے اور وہ ریلیٹیولی مائلڈ رہے ہیں، ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت نہیں پڑی، اس میں کوئی لانگ ٹرم کمپلیکیشنز بچوں میں دیکھنے میں ابھی تک نہیں آئی ہیں. میں نے مسک کا پہلے ذکر کیا، اس کے علاوہ اور کوئی ان کی گروتھ پہ، ان کی ڈیولپمنٹ پہ ایز سچ کوئی ڈائریکٹ امپیکٹ نہیں ہے. ایسی کوئی بیماری جو بالخصوص ان بچوں پر اثر انداز ہوتی ہو جن کو کووڈ ہو گیا ہو؟ سوائے جس مسک کے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ ابھی تک ہم نے کوئی اور کمپلیکیشن. تھوڑا مسک کی بیماری کو تھوڑا ڈیفائن کر سکتے ہیں کیونکہ نمونیا بڑا کامن ہے، لوگ تھوڑا سمجھ جاتے ہیں. میں ذرا چاہ رہی ہوں کہ ناظرین کی اوور آل رہنمائی ہو جائے. نہیں، بہت ضروری ہے کہ ہماری جو پبلک ہے تھوڑا سا ان کو مسک کے بارے میں پتہ چلے، کیونکہ ایز پر ڈاکٹر پوائنٹ آف ویو آپ کے لیے بہت آسان ہے، میں بھی ابھی تک کنفیوز ہوں. نہیں ٹرم ہے. بالکل. تو مسک اسٹینڈس فار ملٹی سسٹم انفلیمیٹری سنڈروم ان چلڈرن ڈیو ٹو کووڈ. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے پچھلے تقریباً 1-2 سالوں میں اس کے کیسز دیکھنا شروع ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ لٹریچر جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے، ریسرچ آنی شروع ہو گئی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک بچہ یا نیو بورن ایٹ سم پوائنٹ اس کا ایکسپوجر ہوتا ہے کووڈ کو، اس ٹائم پہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا، لیکن کچھ عرصے بعد اچانک جو ہے وہ ہائی گریڈ فیور، ریش، بریدنگ ڈیفیکلٹی، فیڈنگ ڈیفیکلٹیز، اور یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. جو پریزنٹیشن جو ہے وہ نمونیا کی طرح یہ ایک قسم کی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ ٹیمپریچر ہو رہا ہے، سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا ہے، اچھا، باڈی پہ ریش ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، پوری باڈی کیا اس میں سویل ہوتی ہے سر، انفلیمیشن ہوتی ہے؟ بالکل ایگزیکٹلی. اس میں آپ سمجھ لیں کہ باڈی کے ہر آرگن میں انفلیمیشن ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے انکلوڈنگ ہارٹ. تو جو کامن جو آرگنز افیکٹ ہوتے ہیں وہ کڈنیز ہیں، برین ہے، ہارٹ ہے اور لنگز ہیں. یہ جو وائٹل آرگنز ہیں یہ سارے کے سارے افیکٹ ہوتے ہیں. تو ڈپینڈنگ اپون دا سیویرٹی کا کتنا سیویئر ہے، کچھ جو ہیں وہ مسک کیسز ریلیٹیولی مائلڈ ہیں اور کچھ بہت سیویئر ہیں. تو ڈپینڈنگ اپون دا سیویرٹی پھر ان کو اسی طریقے سے ٹریٹمنٹ بھی ملتی ہے. جو بچے بہت سک ہوتے ہیں، سیویئرلی افیکٹ ہوتے ہیں، ان کو پھر انٹینسو کیئر کی ضرورت پڑتی ہے، وینٹیلیشن کی ضرورت پڑتی ہے. جو بچے تھوڑے ریلیٹیولی مائلڈ ہوتے ہیں ان کو پھر یہ کہ ہم
स्टीरॉयड से और दूसरी मेडिसिन से ट्रीट करते हैं, डॉक्टर लेकिन साहब, उसका बच्चों को जी आप उनका बात को डायग्नोसिस जो है ना वो ज़रूरी है कि डायग्नोसिस बहुत क्लियर हो कि वाकई मिस्क है। उसके लिए कुछ फिर स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट हैं, फिर एक और टेस्ट जो कि बड़ा हम रूटीनली इन बच्चों में करते हैं वो कोविड एंटीबॉडीज़ का टेस्ट है कि वो पॉजिटिव होती है इन बच्चों के अंदर। ठीक है, बस एक छोटी सी बात जरा मैंने कहा इनसे पूछें कि कोई वार्निंग साइंस क्या होते हैं मिस्क के जिसमें आपको फौरन बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास जाना है? अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बच्चे के अंदर बहुत हाई ग्रेड फीवर है विच मीन्स के टेम्परेचर अबव 38 डिग्री सेल्सियस या अबव 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और वो 3-4 दिन हो गए हैं टेम्परेचर ठीक नहीं हो रहा, अगर बॉडी के ऊपर किसी भी किस्म का कोई रैश है, ठीक है, कि वो जो कि जैसे आप देखते हैं कि डिफरेंट किस्म के मीजल्स वगैरह में, खसरा में, चिकन पॉक्स में रैश, तो उसे नॉर्मल एलर्जी ना कंसीडर? बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर हाई ग्रेड फीवर है, रैश है बॉडी के ऊपर और बच्चे के अंदर ब्रीदिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत ज़्यादा कफ है, और जो छोटे बच्चे हैं स्पेशली जो अंडर 1 ईयर हैं उनके अंदर एक इंपॉर्टेंट साइन है कि वो फीड ठीक नहीं कर रहे। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है कि अगर बच्चा फीड ठीक नहीं कर रहा इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है। Then we should not delay and we should take the kid to a hospital. Thank you very much डॉक्टर साहब साथ मौजूद थे। पर ये बड़ा अच्छा हुआ कि आज हमने इस मिस्क पर बात कर ली, क्योंकि ज़ाहिर एक नई टर्म थी फराज और इस पर ज़ाहिर बात उस तरीके से नहीं हो, तो हम सब के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। खुदा ना खास्ता कि आपके बच्चों को कोविड हुआ, हो सकता है एसिम्प्टोमेटिक हो, लेकिन बाद में उसके अगर लंग्स या फॉर दैट मैटर कोई और वाइटल ऑर्गन मुतासर हो सकता है, कोई सिम्टम ऐसे अपीयर हो सकते हैं, तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना, उसे कोई नॉर्मल नज़ला खांसी बुखार नहीं समझना, उसे आपने नॉर्मल ये नहीं समझना कि शायद अच्छा दूध नहीं पी रहा कोई मसला हो गया है, ये ना समझे कोई एलर्जी। आप डॉक्टर के पास जाइए, बहुत ज़रूरी है कि उसका बर वक्त तशखीस और फिर इलाज हो। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। कौमी सलामती के तज़वीराती तकाज़े और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के नए उफ़क़। चीन के कामयाब दौरे के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तारीखी दौरा रूस। कौमी मफाद में मुतवाज़न सफारतकारी के एक नए दौर का आगाज़। खित्ते में अमन और इक़्तिसादी शराकत दारी के लिए पाकिस्तान की तज़वीराती अहमियत का एक और अहम संग मील। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा रूस। पीसीबी करवा रहा है क्रिकेट ट्रायल्स पूरे पाकिस्तान के लिए। ये है हर होनहार क्रिकेटर के लिए अपनी किस्मत आजमाने का सुनहरी मौका। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये आपके लिए हमारे गांव की सौगात। सौगात तो ले आए लेकिन जूते लाना भूल गए शायद। भाई जूते हम दे देंगे, तुम आओ अपने टैलेंट दिखाओ ना। हमारे सितारों का भी लेवल है। गेम ऑन है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक जबरदस्त, एक वाइब्रेंट पर्सनालिटी आज हमारे साथ मौजूद है, जिनके लिए हम कह सकते हैं कि हर फन मौला, ये कहें गलत ना होगा, किताबें तहरीर करती हैं, बल्कि यूं कहते हैं उनकी किताबें बोलती हैं। शायरी की ज़बान में न सिर्फ गुफ्तगू करती हैं बल्कि तहरीर भी करती हैं, और इसीलिए मैंने कहा ना किताबें बोलती हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ 20 साल का उनका सफ़र भी है, एज एन एंकर, एज एन आर्टिस्ट, एज एन राइटर।
کیا کیا خدمات ہیں ان کی, اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب وہ آئی ہیں تو ہمارے چینل پر مسکراہٹ لے کر آئی ہیں. میں بات کر رہا ہوں شبنم ریاض صاحبہ کی. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, آئی ایم ایبسلیٹلی Great. فائن. بہت اچھی, بہت پیاری لگ رہی ہیں. اوہ تھینک یو سو مچ. ہمیشہ کی موسم انجوائے کرتے ہوئے آ رہی ہیں آپ؟ بہت موسم انجوائے, اٹس بیوٹیفل ویدر. ویسے یہ شاعر زیادہ انجوائے کرتے ہیں موسم کو. بالکل, شاعر میرے خیال سے شاعر کے اندر ہی موسم ہوتا ہے, وہ باقی جو باہر آپ دیکھتے ہو وہ ایک اضافہ ہے, ایڈڈ ٹریٹ ہے, ادروائز ہمارے اندر ہی موسم چلتے رہتے ہیں. تو شبنم صاحبہ یہ 20 سال کا سفر ہے, اس میں بہت کچھ آیا, بہت کچھ گیا, بہت ساری کامیابی آپ نے دیکھی, حکومتیں بنتی گرتی دیکھی, 4 حکومتیں. ٹھیک ہے, تو کیسا رہا اور سب سے زیادہ آپ نے کس چیز کو انجوائے کیا؟ میرا خیال سے کہ یو نو آپ جو انجوائے کرتے ہیں نا وہ ایک پورا پروسیس ہے. جیسے میں نے اسٹارٹ کیا تھا نیوز, آئی وازنٹ کہ میں چاہتی تھی کہ میں ایک نیوز اینکر بنوں. اچھا, میں تھوڑا سا لائیو اس سے گھبراتی تھی, اینڈ آئی ڈنٹ وانٹ ٹو کم آن لائیو ٹی وی. اچھا, پھر لینگویج کا پرابلم تھا کہ میں اردو میں زیادہ وہ نہیں تھی, تو اٹ واز انگلش جو میرا ڈومین تھا. تو انگلش ریکارڈڈ پروگرامز ان کے پاس زیادہ تھے نہیں اس ٹائم پہ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2000, یو نو 2013 میں تو پی ٹی ورلڈ انگلش لانچ ہوا. جی بالکل. تو ایک ہمارا پرائم ٹائم کا انگلش کا بلیٹن ہوتا تھا. تو ان لوگوں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ آ جائیں. پہلے تو مجھے کہا کہ آپ کوئی ڈاکیومنٹریز وائس اوورز کر لیں. میں کہا اوکے ٹھیک ہے. پھر کرتے کرتے نا دے براٹ می انٹو دی نیوز روم. آپ نیوز روم تو دیکھ لیں, اچھا آپ یہ آپ ٹریننگ تو دیکھ لیں, آپ اچھا ایک دفعہ ٹریننگ تو کر کے دیکھ لیں. اینڈ آئی واز سیئنگ ٹھیک ہے میں کر لیتی ہوں, لیکن میں نے آن ایئر نہیں آنا, بیکاز آئی واز اے بٹ اپریہینسو اباؤٹ اٹ. تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹریننگ میں کرتی رہی, بس ویسے ہی مطلب انہوں نے مجھے بڑا سائیکولوجیکلی جسے کہتے ہیں نا لے کے چلیں یہ لوگ. اینڈ دین ون ڈے مجھے فون آیا کہ یو نو آن منڈے 2 o'clock آپ کا بلیٹن ہے. میں نے کہا اچھا بلیٹن مطلب ٹریننگ؟ کہتے نہیں لائیو بلیٹن. میں نے کہا نو آئی کانٹ. ایک بم پھٹا, ڈرون اٹیک تھا وہ آپ پر. اور اس دن جو میں نے بلیٹن پڑھا تھا, آئی ڈونٹ نو میں نے کیا پڑھا, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ آئی اسٹارٹڈ ود بسم اللہ اینڈ ریڈ دا بلیٹن, اینڈ آفٹر دیٹ اور میں نے پورا بلیٹن ایسے پڑھا جیسے ایک روبوٹ ہوتا ہے, روبوٹ کی فیس کے ساتھ. اینڈ آئی واز سو سیریس اینڈ آئی واز سو, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا, اینڈ آئی فیلٹ آئی واز گونا ہیو ہارٹ اٹیک. اور اس کے بعد جب مجھے پتا چلا کہ یہ بلیٹن ختم ہو گیا ہے اینڈ اٹس ٹائم ٹو سائن آف, اتنی خوشی آئی میرے چہرے پہ جیسے آپ جیل خانے سے باہر نکلے ہو. ایگزیکٹلی. اینڈ دین فرام دیر دے سے یو نو the rest is history. بہت چیزیں جیسے آپ نے کہا کہ بہت چیزیں ہم نے وٹنس کی آن دا نیوز, گورنمنٹس کمنگ اینڈ گوئنگ. اور بلکہ ہم لوگوں کا ایک اندر سے ایک مذاق ہوتا تھا کہ جو بھی اب حکومت میں آئے, مطلب پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, یا اللہ ان کا مشکل نام نہ ہو. کسی ایک کا مشکل نام لگا ویسے؟ There were quite a few. اور کیونکہ میری اردو اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے تو میں بہت کانشیس ہو جاتی تھی کہ میں کہیں اس کو مس پروناؤنس نہ کر جاؤں. اور 3-4 سال واقعی بڑا مشکل ہوتا ہے شعیب کہ جب میں نے بھی نیوز اینکرنگ سٹارٹ کی نا, آپ کو پرسنالٹیز کے نام نہیں یاد ہوتے, نام ہوتے تو آپ مکس اینڈ میچ کر دیتے, پھر پتہ چلتا جی کون سا پارٹی کا بندہ کس پارٹی میں چلا گیا. یار یہ تو پی ٹی آئی میں نہیں, پی ٹی آئی سے پہلے پیپلز پارٹی میں تھا نا, وہاں پہ تھا. مطلب یہ ہسٹری یاد کرنا بہت ٹف ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ نے 3-4-5 سال اگر ایک ہی پرسنالٹی کا بار بار نام لیا ہو, وہ چاہے آرمی چیف ہو, پرائم منسٹر ہو یا پریزیڈنٹ ہو, تو جیسے وہ چینج ہوتے ہیں بندے سے پچھلا ہی نام دوبارہ نکلتا ہے سلو میں. ایسے ہوتا تھا. اینڈ انفارچونیٹلی فار دی نیوز وہ یہ تھا کہ اٹ واز بٹ آف کہ آپ نے اگر غلطی کی وہ چیز سامنے آ جاتی تھی. کتنا آپ اچھا کام کر رہے ہیں نا, وہ used to be taken for granted. تو آپ ہر وقت ایک اسٹریس کے اس میں ہوتے ہیں. So but there have been wonderful moments as well. میں تو کہوں گی کہ میرا جو پی ٹی وی کے ساتھ سفر رہا ہے, it has been absolutely beautiful. I have met so many wonderful people اور اتنی اچھی میموریز ہیں, بہت اچھے لوگ. انسٹیٹیوشن ہی ایسا ہے نا, یہ تو گھر ہے, یہ تو ہمارا گھر ہے, تو ظاہر یہاں پہ رشتے ہم بناتے ہیں, اسی طرح خوبصورت رشتوں کے ساتھ چلتے ہیں. اب ذرا کتابوں پر آتے ہیں. شاعری کی 3 کتابیں آپ نے ماشاءاللہ 2 ہیں. ایک واز اے ٹیکسٹ بک. اوکے, ون از اے ٹیکسٹ بک. تو پہلے کون سی لکھی, ٹیکسٹ بک؟ پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہوا کیا ہے. when I was born in England, تو وہاں پہ 7 سال تک I was the only child. تو میں اپنے پیرنٹس کی بہت زیادہ جسے کہتے ہیں اٹینشن لیتی تھی, اور چیٹر باکس تھی, سب کچھ. when I was 7 years old, my brother was born. اب مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ you know I have a baby brother, میں اب اکیلی نہیں ہوں, میں کیا کروں. تو میں اس کی ایکسپریشن کا کیا کروں. so I wrote a poem.
میں نے پوئم لکھی اور اس زمانے میں میرے جو فادر ہیں انہوں نے مجھے سبسکرپشن ایک لگائی ہوئی تھی گرلز میگزین فار لٹل گرلز ان انگلینڈ, اس کا نام تھا ٹوئنکل میگزین. اب ابو نے کیا کیا, ہی لکڈ ایٹ دا پوئم اینڈ وہ جیسے ماں باپ اتنے وہ ہو جاتے ہیں نا اپنے بچوں کی اچیومنٹس پہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں, سو ہی سینٹ اٹ آف, اس کو پوسٹ کر دیا ان کو میگزین کو. اب مجھے پتا چلا اس کے بعد کہ وہ جب میں نے کھولا اباؤٹ 2 weeks لیٹر وہ اسٹار لیٹر آف دا منتھ بن گیا, اور اس زمانے میں مجھے 2 pounds ملے تھے. اس وقت ملے 2 pounds, ان 2 pounds کا کیا کیا, اس کے بعد کتنے پاؤنڈز اور ملتے گئے اچیومنٹس, اس پہ کریں گے بات. لیکن چھوٹی سی بریک ہمیں لینی ہے, نیوز ہیڈ لائنز کی طرف ہم بڑھیں گے, ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, ڈسکشن کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. ہیڈ لائنز آپ جان چکے. ویلکم بیک ٹو صبح پاکستان. بریک پر جانے سے پہلے شبنم ریاض سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی, اور جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, شاعرہ, مصنفہ, ایز این اینکر, ماشاءاللہ بڑی خدمات. اور بات رکی تھی 2 pounds پر آ کے. ہاں بات رکی تھی 2 pounds پر آ کے, جو پہلی ان کی اچیومنٹ تھی, دیٹ اسٹارٹڈ فرام 2 pounds. ابھی 2 pound کا کیا کیا تھا, 1 pound کی فش تو نہیں لے لی تھی, کیونکہ 1 pound فش بڑا مشہور ہوا تھا. اس وقت نہیں تھا 1 pound, اس وقت اچھا اس وقت 1 pound کی فش ملتی تھی, اس سے کم کی ملتی تھی, اس سے بھی کم کی ملتی تھی. جی بالکل. تو آپ نے 2 pounds کا کیا کیا تھا؟ میں نے سیو کیا تھا. واو, یہ سب سے پیاری بات ہے. دیکھیں ان کی پہلی اچیومنٹ, اس میں بھی جو ملا انہوں نے سیو کمیٹی ڈالنا شروع کر دی بچپن میں, ہے نا؟ وہ تھی نا, کمائی تھی, سیلری تھی. میں نے کہا اپنے بچپن میں کمیٹیاں ڈالنا شروع کر دی تھی. ویسے کبھی ڈالی ہے آپ نے؟ صرف یہ سیو کرنے کا جو ہے نا ٹرینڈ, یہ بچپن میں ہی تھا, اس کے بعد ختم ہو گیا. اس کے بعد اسپینڈنگ اینڈ اسپینڈنگ. بالکل ایسے ہی ہے. سب سے زیادہ انجوائے کیا کرتی ہیں؟ پوئٹری کرنا, پوئٹری کو کتاب کی شکل دینا, ٹیکسٹ بک جو ایک آپ نے لکھی اس میں مزہ ہے, یا پھر اینکرنگ؟ اب اینکرنگ, کیونکہ پہلے تو آپ نے کہا نا آپ بننا نہیں چاہتے تھے, لیکن اب تو لمبا سفر ہو گیا نا, اب وہ والی بات بھول جائیں. یو نو آپ کا کوشچن از ویری انٹرسٹنگ. یہ ساری چیزیں جو آپ نے کہی ہیں نا, دے آل ہیو دیئر اون بیوٹی, اور ان میں ایک اتنی ایسی اٹریکشن ہے, اور وہ بالکل ڈفرینٹ میڈیمز ہیں. آپ جب ایک اینکر, ایز این اینکر آپ بیٹھتے ہیں, تو آپ کے پاس بہت سارا کنٹرول ہے کہ جو گیسٹ آپ کے پاس ہے اس کو آپ نے کیسے ٹریٹ کرنا, ایکسپلور کرنا ہے انفیکٹ, اور سارا جو شو آپ کا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے اینکر پہ کہ وہ اپنے گیسٹ کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کرتا ہے. سم ٹائمز گیسٹ جو ہے نا ان کا موڈ تھوڑا بدل جاتا ہے, پھر آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اینڈ another thing, بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے جو اینکرز ہوتے ہیں نا, they what happens is they think کہ چلو ہم نے گیسٹ بلا لیا, لیکن گیسٹ سے زیادہ ہم نے بات کرنی, ٹھیک ہے, اور وہ چیز بہت awkward ہو جاتی ہے. So when I used to be an anchor, guests آ کے اسپیشلی یہ کہتے تھے کہ ہم نے انجوائے کیا کیونکہ آپ نے ہمیں بولنے دی, آپ نے کوسچنز بھی صحیح کیے. An anchor should be a good listener. Absolutely. اور آپ یہ دیکھیں نا, listening is a major part of conversation. Yes. تو جو آپ conversation کرتے ہیں, جب ہم conversation کی بات سنیں کرتے گے ہیں تو اس سے کچھ آپ نکالیں گے اور اگلی بات آپ کنٹینیو کریں گے. Usually لوگ سمجھتے ہیں نا, آپ conversation, you take the name of conversation, وہ سمجھتے ہیں اس میں بس بولنا ہے اور چپ نہیں ہونا. اس میں بہت سارے etiquettes ہیں, اس میں بہت سارے manners ہیں, there's an art of conversation. تو اینکرنگ کا اپنا مزہ, رائٹنگ پوئٹری وہ تو ایک اور ہی دنیا آپ کی, جس میں آپ گم ہو جاتے ہیں بائی دا وے, اور آپ کو کانشیسلی اپنے آپ کو واپس کھینچنا پڑتا ہے کہ ہم اس چیز میں زیادہ وہ نہ ہو جائے. تو جب آپ کی اینکرنگ پر بات ہو رہی ہے, آپ کا ایک پروگرام تھا مائنڈ یور انگلش, اس کے ایکسپیرینس کیسا رہا, وہ ذرا ہمارے ساتھ شیئر کریں. واز امیزنگ. ایسا پروگرام میں نے کبھی کیا نہیں. میں آئی واز ود فہیم بنگش, ہم دونوں کو اینکرز تھے, اور ہم نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ وہ پروگرام اتنا پاپولر ہو جائے گا. اینڈ اٹ واز سو ہیلپ فل. جو ہمارے لیے سب سے زیادہ بات تھی نا, کہ جو ہمیں میسیجز ملتے تھے لوگوں کے جو کہہ رہے ہیں کہ وی آر لرننگ فرام دس, وہ ہمارے لیے بہت آپ نے بڑا وہ بیسکس سے سٹارٹ کیا اس کو, اور اس لیے زیادہ وہ لوگوں میں کنیکٹ ہو گیا, لوگ سیکھتے تھے, نیچرل وہ سیکھتے تھے آپ کے پروگرام سے, اور ہم بالکل نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ رسپانس ہمیں ملے گا. اچھا, میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے شعیب میم, آپ بھی اتفاق کریں گی, میرا اکثر کچھ روز سے پی ٹی وی ہوم جانے کا اتفاق ہوا, آج بھی ان کی اسکرین پہ میں نے دیکھا ہے کہ 4-4:30 بجے کے بعد وہاں پہ قرآن پاک کی تعلیمات کے حوالے سے ایک پورا ایپیسوڈ ہوتا ہے. تو یہ پی ٹی وی ہی ہے کہ جہاں پر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا مل رہا ہے, اور وہ روایت بچپن سے میں نے تو دیکھی تھی کبھی, وہ ابھی تک چلتی آ رہی ہے. سیکھنے سکھانے کا موقع پی ٹی وی نے آج تک ختم نہیں کیا. بالکل.
Absolutely, that's absolutely true. और ये देखें ना, वही वाली बात है कि as channels और as anchors हमारे ऊपर एक responsibility है कि हम क्या audience को क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं. अगर हम एक talk show करेंगे और उस talk show के ऊपर जी क्या लोग लड़ रहे हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं, बच्चे क्या पिक कर रहे हैं इससे, और उसकी जरूरत भी नहीं है और ना उससे कुछ फायदा है. एंड थैंक गॉड ये चीजें हमारे चैनल पे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह होती, ये पीटीवी पर ये नहीं हो रही है. exactly. और ये बात बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की कि सिर्फ और सिर्फ गेस्ट को बुला लेना और वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के सिर्फ आपस में बैशिंग, उसका कोई हासिल हुसूल नहीं है. ये तुमने बात थोड़ी सी की ज़रा आपके उस कैरियर पे, लेकिन एक वुमेन गाला हुआ था चंद रोज पहले जो आपने अटेंड किया, आपका कुछ काम वहाँ पे एग्जिबिट भी हुआ, माशाल्लाह यू आर पेंटर एज वेल. मैं चाहूँगा सना प्लीज वो थोड़ा सा काम दिखाइएगा भी इनका स्क्रीन पर ताकि हम उस पर भी इनसे डिस्कशन करें कि शेरों के बाद, यानी वो बोले शेर नहीं आ गए जी वो ये आपने अपने फन पारे रखे हैं एग्जीबिशन में और माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं. How was the response, शबनम? The response was amazing. क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूँ कि वो होती है ना घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात. तो मेरे बच्चे जो हैं हालांकि they're so sweet and they're so loving and adorable, लेकिन जाहिर है अपनी माँ को एक काम देखते देखते फिर वो used to हो जाते हैं ना. उनके नॉर्मल बात है. Exactly. जब मैं न्यूज़ के लिए तैयार होती थी और कहती थी कि भी मैं जा रही हूँ आज के बुलेटिन के लिए शाम को, जरा देख लेना. मेरी भी वक्त यही रह जाएगी. मैंने कहा रिजल्ट देख लेना कि मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है. तो बच्चों का ना मुंह लटक जाता था, कहते थे मामा सारा दिन हम आपको घर में सुनते हैं, आप बाहर जाएंगे फिर भी हम आपको सुनेंगे. Oh my God. And I used to think that was so funny. And तो अब आर्ट की जहाँ तक बात होती है कि मैं जैसे घर में पेंटिंग्स बनाती थी, बच्चों ने आके देंगे मामा अच्छा ठीक है, कुछ समझ नहीं आई हमने क्या किया. और they would say this is really nice, वो वाला अच्छा नहीं है, अच्छा ये तो आपने कैनवस ही जाया किया ना. इस तरह की बातें होती थी. और बहुत हम आपस बच्चा ऐसा कहता हो मामा ये कैनवस जाया कि दिल नहीं करता कि लगाऊं रख के. It used to encourage me more क्योंकि उनके स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई थे ना. अच्छा अब क्या हुआ जब हम इस पे गए एग्जीबिशन पे गए, I was really apprehensive कि पता नहीं अब मुझे क्या फीडबैक मिलेगा, क्योंकि बच्चों ने उल्टा डरा दिया था ना थोड़ा सा. आज मेरे बच्चे मुझे नहीं छोड़ेंगे. वो कहेंगे मामा ये बात कर दी आपने. एंड बट I was amazed कि people, आपको सबसे ज़्यादा मैं इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ. ठीक है, it was an exhibition. जब मैं उसमें गई थी, it was by the way my first exhibition, the first time I had put my art out there. और जब हमने स्टार्ट किया, I told myself कि मैं इसलिए नहीं आई हूँ कि मैं ये चीज़ें सेल करूँ, मैं इसलिए आई हूँ for the experience, कि मैं इस experience को enjoy करूँ कि मैंने ये मतलब ये चीज़ बनाई है, I'm putting it front to share. क्योंकि arts क्या होती हैं, शायरी क्या होती है, music क्या होती है, this is to give joy to other people. ये इसलिए होती हैं ये चीज़ें. अब जो ही मैंने ये सोच लिया, दो people started walking by, they showed interest. अब आपको मैं बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स भी बिकी हैं, which I didn't think would happen, वो भी ऐसा हुआ है. But the most important thing for me was उन लोगों को देखना जो मतलब एग्जीबिशन पे आए हुए, harassed हुए हुए, बच्चे भी साथ हैं, ये है सब कुछ. They're walking past and all of a sudden वो आपके आर्ट को देखते हैं और वो वहीं रुक जाते हैं, उनके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो कहीं पहुंच जाते हैं और वो खड़े उसको देख रहे हैं and they're thinking something. वो चीज़ मेरे लिए priceless. Exactly. आपने कहा सारी मेहनत वसूल हो गई यहाँ पर, उनके उन एक्सप्रेशंस को. इतना खूबसूरत बात है, विश कि हम उन्हें कैप्चर कर पाते उन मोमेंट्स को. इतना प्यारा आपने जुमला कहा कि वो कोई परेशान शख्स आया हो और जैसे ही उस गैलरी में उस स्पेस में वो एंटर हुआ, उसकी सोच बदल गई, बल्कि वो गुम हो गया, एक्सप्रेशन बदल गए. क्योंकि मैं तो बहुत गौर से सबको देख रही थी कि you know what how are they responding to this. क्योंकि मैंने भी लर्न करना है. All our life we are learning. जिस दिन हमने ये सोच लिया ना कि मैंने सीख लिया सब कुछ, then you are a failure. और शायद ये दुरुस्त बात है कि एक शायर बड़ी जल्दी अंदाजा लगा लेता है किसी की आंखों में देख कर के इसके दिल में क्या चल रहा है. कुछ ज्यादा ही अंदाजा लगा लेता है. कुछ ज्यादा ही लगा लेता है. किस किस्म की शायरी ज्यादा करती हैं? लाइक खुशगवार मूड की करती हैं, कुछ थोड़ी सी उदासी होती है, क्या होता है? मुझे देख के लोग यही समझते हैं कि वो बटरफ्लाइज वाली और ये इस तरह की वो. बट सम ऑफ माय पोएट्री कैन गेट वेरी सीरियस और काफ़ी उदास भी हो जाती है, समटाइम्स डार्क भी हो जाती है. लोग कहते हैं कि आपने लिखी, इट डजंट सीम लाइक इट. अब यही बात है ना कि हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. हम जब अब एक एक्सप्रेसिव मीडियम में आते हैं, बेशक इट माइट बी आर्ट, इट कुड बी पोएट्री, इट कुड बी राइटिंग, आप हैरान होते हैं कि आपके अंदर क्या क्या है. यू आर एब्सोल्युटली अमेज्ड. लेकिन देयर आर सम जो इस तरह के हैं जो यू नो प्रिटी पिक्चर्स एंड थिंग्स लाइक दैट. सो
I write on everything. Nature मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है. If it's a lovely day और बाहर हवा चल रही है और you know I can see outside there's a beautiful weather, ऐसा है कि वो जो breeze है ना वो मुझे बुला रही है कि come outside. Sometimes producer भी बुलाता है. Sorry? Sometimes producer भी बुलाता है और कान में बुलाता है और फिर हंसी का दौरा पड़ जाता है. ऐसा होता है बहुत दफा. वो कौन सा प्रोड्यूसर था जिसने बहुत हंसाया आपको? जिसने बहुत हंसाया? वकास. हमारे साथ आपको जो है ना, और वो द फनी थिंग वाज जब हमारे पास कोई ऐसा गेस्ट आता था ना, एंड वकास वाज माय प्रोड्यूसर, और क्वेश्चन मैंने कुछ किया, गेस्ट आंसर कुछ और दे रहा है. हमारे साथ भी वो यही करता है कि हम लोग एक दूसरे को ना ऐसे देखते हैं तो हम कहते हैं कि वकास इतने सेंसिटिव टॉपिक में ये क्या कर रहे हो हमारे साथ. आई थिंक दिस इज द लास्ट टाइम कि वकास मुझे बुलाएगा अब ये शो. नहीं, हिज लव ऑनेस्टली, और हमारे अक्सर मूड स्विंग्स को बड़ा बर्दाश्त करके ना हमें वो लाइट. ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन. ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, नो डाउट. थैंक यू सो मच जी, साथ मौजूद थे. बड़ा अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, आपके बारे में कुछ हमने बात की है, लेकिन ये पहले एग्जीबिशन, अगले एग्जीबिशन पे हमें बुलाना मत भूलिएगा. एब्सोल्युटली. हम भी आके अब उसमें खो जाना चाहते हैं. चेंज करना चाहते हैं. चलें, अब तो बस मैं ऐसी एग्जीबिशन तैयार करूंगी कि क्या मैं बात है देखूंगी कि बच्चे भी खो जाएंगे. आपने बच्चों को लेकर भी आना है. चलें जी, एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए. क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर. अब आप KSP की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksp.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें. ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें. अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें. K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तारीखी और अहम दौरा रूस. रूसी सदर की दावत पर 23 साल बाद पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे मास्को के मेहमान. वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जहाज इस वक्त रूस की हदूद में दाखिल हो चुका है. पाक रूस ताल्लुकात के नए दौर का आगाज. जुमेरात के रोज वज़ीर-ए-आज़म सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे. रशियन मीडिया में इस दौरे को बड़ी अच्छी तरह कवर किया जा रहा है. अहम दौरे की बड़ी कवरेज लम्हा बलम्हा बराह रास्त सिर्फ BTV न्यूज़ पर. वेलकम बैक नाज़रीन. ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. ब्रेक से पहले जो मेहमान हमारे साथ मौजूद थी वो वाकई बड़ी दुरुस्त बात कह के गई कि ज़िंदगी एक ऐसी आपको मोड़ पर लेकर जाती है कि कभी भी आपके लिए सीखने और सिखाने का सिलसिला ख़त्म नहीं होता. तो आज भी कोशिश करते हैं कि जो मेहमान शख्सियत हमें ज्वाइन कर चुकी हैं माशाल्लाह बहुत ही काबिल हैं. कोशिश करेंगे कि कुछ हम भी उनसे सीख सकें और हमारी जो नौजवान नस्ल है वो भी उनसे कुछ टिप्स ले सके. तो आज आपको बताएं कि हमारे साथ एक ऐसे ASP गुलाम रसूल साहब मौजूद हैं जिन्होंने साल 2021 में CSS में कामयाबी हासिल की. न सिर्फ कामयाबी हासिल की है बल्कि पंजाब में 24वीं पोजीशन जबकि पाकिस्तान भर में 40वीं पोजीशन हासिल की है. इसके अलावा ह्यूमन राइट्स में LLM किया है, जिसके बाद एयर्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बतौर लेक्चरर भी अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं. मुख्तलिफ अखबारात में अपने कॉलम्स लिखते हैं और व्लॉगिंग भी इस वक्त कर रहे हैं ताकि लोगों को रहनुमाई फ्राहम कर सके. तो चलते हैं उनकी तरफ जानते हैं कि माशाल्लाह इतना सब कुछ और इतना ज़हन कैसे है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो मास्टर्स के बाद ही ख़त्म हो जाते हैं. अस्सलाम वालेकुम गुलाम रसूल साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन. CSS की तैयारी करना एक तो वैसे ही बहुत मुश्किल है, फिर CSS माशाल्लाह पास करना इतनी अच्छी ग्रेडिंग के साथ ये सबसे बड़ी कामयाबी समझा जाता है. बिल्कुल. ये
CSS سے پہلے میں آپ کو یہ جو نقطہ عروج ہے اس سے پہلے جو انسان کی زندگی میں نقطہ زوال بھی ہوتا ہے. سفر زوال سے شروع ہوتا ہے اور پھر عروج کی طرف جاتا ہے. ہمارا سفر بھی کچھ ایسا ہی ہے. ہمارا سفر باقی ASP سے جو ایلوکیٹڈ ہوئے ہیں ان سے کافی مختلف ہے. میں جس ایریا سے جس علاقے سے بلانگ کرتا ہوں یہ ڈسٹرکٹ سائیوال چیچا وطنی کے قریب ایک راوی بیلٹ پڑتا ہے. اس کے ایک دور دراز کے گاؤں ہے, وہاں سے تعلق رکھتا ہوں. اچھا. اور میری فیملی فریڈم فائٹر کی فیملی کنسیڈر کی جاتی ہے. 1857 کی جنگ آزادی جب ہوئی تھی تو اس کو ساؤتھ پنجاب اور سینٹرل پنجاب کا جو ایریا تھا اس کو جب انگریزی سامراج ایڈمنسٹر کر رہا تھا, کنٹرول کر رہا تھا, تو اس علاقے میں جو ان کا ہیڈ کوارٹر تھا وہ گگیرا برانچ تھا جو ڈسٹرکٹ سائیوال کے قریب پڑتا ہے. تو 1857 کی جنگ آزادی میں میرے جد امجد جو ہے میر سوجا بدرو اور احمد خان کھرل, انہوں نے مل کر جنگ آزادی کی شمع جلائی تھی. اور 1857 کی جنگ آزادی میں ہی لارڈ بارکلے جو تھا وہاں کا ایڈمنسٹریٹر تھا, اس کو قتل کیا تھا. اور اس کے بعد پھر انگریزی سامراج پورے آب و تاب کے ساتھ اپنے جاؤ جلال کے ساتھ آیا اور انہوں نے کرش آؤٹ کیا اور ٹوٹل ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی. تو اس کے بعد پھر ہماری جو قبیلہ ہے اور جو رائے قبیلہ ہے ان کا جہاں سینگ سمایا وہاں یہ چلے گئے, تتر بتر ہو گئے نا, صحیح, پورے پاکستان میں پھیل گئے. تو ہمارے جو جد امجد تھے وہ بہاول نگر کے علاقے میں جا کر انہوں نے مسکنت اختیار کر لی. تو اس کے بعد پھر 1967 میں میرے دادا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ اور میرے والد ماجد جو ہے نا واپس اپنے اسی علاقے میں واپس آئے. اور یہ دو آبی علاقہ کہلاتا ہے, چیچا وطنی کے قریب ہے اور راوی بیلٹ میں کہلاتا ہے. تو ہم ایک بڑے غریب فیملی سے تعلق رکھتے تھے. میرے دادا جی اور میرے والد محترم نے بھی, کیونکہ یہ جو علاقہ تھا یہ فیوڈل سٹرکچر تھا, یہاں پہ فیوڈل لارڈز بہت زیادہ تھے, تو ہم مزارت کرتے تھے, کھیتی باڑی کرتے تھے, یعنی کہ اتنے غریب تھے کہ خود بھی؟ ہاں الحمدللہ میں خود بھی کرتا تھا, اپنے والد صاحب کے ساتھ ہم کام کرتے تھے. کی معذرت, لیکن جس خوبصورتی سے آپ نے ہسٹری کو بیان کیا مجھے یوں محسوس ہوا کہ CSS میں ایک سبجیکٹ آپ کا ہسٹری بھی رہا. ہاں میرا ہسٹری بھی, اور اس میں مارکس بہت اچھے آئے. بہت اچھے, میرا US ہسٹری بھی تھا اور اسلامک ہسٹری بھی میں نے پڑھا ہے. اچھا, اور شغف بھی ہے. کیا آپ نے سبجیکٹ چوز کیے تھے؟ میرا انٹرنیشنل ریلیشن تھا, اوکے, US ہسٹری تھا, ٹھیک ہے, انٹرنیشنل لا تھا, جینڈر اسٹڈی اور پنجابی تھا. زبردست. ہاں جی. اچھا, یہ میں اس کو ذرا ڈفرینٹ کمبینیشن سمجھوں گا. ویسے جنرلی جو میں نے دیکھا لوگوں کو جیوگرافی یا سائیکالوجی لازمی پک کرتے ہیں, آپ نے وہ دونوں اسکپ کیے, ورنہ یہ لازمی لوگ پک کرتے ہیں. آپ تھوڑا سا جس طرح آپ بتا پائیں اپنی فیملی سے متعلق بھی, علاقے سے متعلق بھی, تو یہ واقعی یہ بڑا درست کیا آپ نے ایکسپلین کیا, بیکاز ایک جنرل تاثر یہ ہے فار CSS ایسپیرنٹ کے اچھا یار اچھے اسکول سے پڑھا ہے, انگریزی میڈیم اسکول سے پڑھا ہے, اچھا ایٹماسفیئر ملے تو اس کے لیے آسان ہوگا, ورنہ وہ انگلش ایسے میں بھی رہ جائے گا, پریسی میں بھی رہ جائے گا, کیونکہ رہتے ہیں ہم ایسے اور پریسی میں ہی زیادہ. تو تھوڑا سا بتائیں گے آپ کے لیے یہ ہنڈرنس کیسے نہ رہی, اگر آپ کا بچپن ایک گاؤں میں گزرا, آپ نے پڑھا اس طرح کے اسکولوں میں, تو انگریزی اتنی بہتر پھر کیسے کی؟ انگریزی سے میں آپ کو جس سکولوں میں میں پڑھ کر آیا, میرا تھرو آؤٹ جو ہے کیریئر ہے نا وہ گورنمنٹ اسکولز میں پڑھا. پہلے گورنمنٹ اسکول تھا اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ کالج تھا, پھر یونیورسٹی بھی گورنمنٹ کی تھی. اور میری جو تعلیمی کیریئر سٹارٹ ہوا ہے وہ ٹاٹ کے اسکول سے سٹارٹ ہوا. اچھا, یعنی کہ راوی کے کنارے آپ دیکھ رہے دور دراز علاقے میں تعلیم کی سہولیت کیا ہوگی. آج بھی گورنمنٹ سیکٹر میں ایسی تعلیمی سہولیت نہیں ہے, لیکن آج سے 15-20 سال پہلے جائیں تو تعلیم کی سہولیات کیا ہوں گی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اوپر سے پھر فیوڈل سٹرکچر بھی ہے, فیوڈل اپنے لارڈس اپنے بچے پڑھا لیتے ہیں جو غریب ہے, مزارے ہیں, کھیتی باڑی کرنے والے, کھیتی باڑی میں خود بھی کرتا رہا ہوں والد صاحب کے ساتھ. تو ان کا تعلیمی نظام یا بندوبست کیسا ہو گیا یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے القاسب حبیب اللہ, کہ محنت جو کرنے والوں میں میرا دوست ہے, جو محنت کا کوئی توڑ نہیں, ہم نے محنت کی ہے. آپ آج جس نقطہ عروج پر بیٹھے ہیں الحمدللہ, یہ ابھی تو میں کہوں گا یہ تو نقطہ عروج بھی نہیں ہے, یہ تو عروج اور اللہ دے گا, کیونکہ ظاہر ہے جو سفر آپ نے ایکسپلین کیا نا, کہ نارملی ذریعہ جب ہم بات کرتے ہیں نا CSS جنہوں نے کیا ہو, ٹھیک ہے, اگر کسی بڑے شہر کا کسی نے اکیڈمی سے پڑھ لیا, پراپر سے ٹریننگ ملی, پراپر سکھایا گیا, طریقہ بتایا گیا, اس نے اٹیمپٹ کیا اور وہ پاس ہوا, وہ ایک بات ٹھیک ہے, اس کو بھی ہم بڑا سلام کو بٹھاتے ہیں. لیکن جو ان کی کہانی ہے, جس طرح یہ کھیتی باڑی کرنا, ٹاٹ کے اسکول سے آنا اور اس طرح کے ڈفرینٹ سبجیکٹس چوز کرنا, اور اس میں پھر اتنا زبردست مارکس کے 40th یعنی پوزیشن پورے پاکستان میں 24ویں پنجاب میں, بہت بڑی بات ہے یہ. غلام رسول صاحب یہ بتائیے گا کہ جب یہ آپ سفر طے کرے تھے, مطلب آپ نے گریجویشن کی, ماسٹرز کیا, اتنی خود کو, کیونکہ یہ CSS بہت ٹف سمجھا جاتا ہے, بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس طرف آگے بڑھتے ہیں. لگن تو تھی ہی, وہ ہم نے دیکھ لی کہ آپ ماشاءاللہ اس کامیابی کے ساتھ پاس ہوئے, لیکن ارادہ پختہ کیسے ہوتا چلا گیا؟
دیکھیں جب انسان کے سفر کے اندر ہرڈلز آتے ہیں نا، ہنڈرنسز آتے ہیں، تو انسان بعض ہوتے ہیں جو ٹوٹ جاتے ہیں، بعض ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے نا اپنے آپ کو مضبوط استحکام لے لیتے ہیں۔ ہم نے بھی وہی کیا ہے۔ دیکھیں کھیتی باڑی کرنا اور مزارعت کا پیشہ جو ہے اور ایک غریب فیملی سے تعلق رکھنا، تو اس کے لیے یہ ایک خواب ہی ہو سکتا ہے، لیکن اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے جو ایک جہد مسلسل ہے، جو محنت ہے، وہ ہم نے کی ہے اور اسی کا ثمر ہے۔ اور ایک میرا تحریری امتحان آتا ہے عموماً CSS کے سپٹمبر یا اکتوبر میں رزلٹ آتے ہیں، تو 17 اگست کو میرے والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو والد صاحب کا ایک خواب تھا یہ، تو میں نے اس خواب کو پورا کیا، لیکن ایک افسوس بھی ہے کہ اس کامیابی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے وہ نہ رہے۔ والد صاحب موجود نہیں ہیں، لیکن والدہ موجود، لیکن ضرور خوش ہوگی۔ ہاں الحمدللہ، ان کی دعائیں ہمارے ساتھ آج بھی چل رہی ہیں، اور والدہ کی محنت ہے، میرے بڑے بھائی ہیں وہ بھی ادھر ہوتے ہیں، ان کی محنت ہے اور اس کا ثمر آج ہم لے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا زندگی کا؟ ٹرننگ پوائنٹ جب میں نے اپنے ایریا جو ہے نا، اسپیسیفک ایریا کو جج کیا نا، جو ہمارا قبیلہ ہے اس میں بچہ میٹرک بڑی مشکل سے کرتا ہے۔ فیوڈل سٹرکچر جو ہے، فیوڈل لارڈز ہیں، ان کے بچے تو آپ فارن کوالیفائڈ ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک تو تعلیمی بندوبست نظام بھی نہیں ہے ایسا، اور اس طرح وسائل کی اتنی کمی ہوتی ہے۔ تو ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ ہمارے والد صاحب نے کہا کہ کھیتی باڑی کریں گے لیکن آپ پڑھیے۔ میرے بڑے بھائی بھی پڑھے، ہم بھی پڑھے، وہ ڈاکٹر ہیں، PhD ہیں اور PhD ہیں، اور فارن سے بھی انہوں نے MPhil کیا ہے، PhD پاکستان سے کی ہے۔ تو ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ جب والد صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے، پڑھنا ہے، کہ یہاں بچہ میٹرک سے آگے بڑی مشکل سے جاتا ہے، تو یہ ہمارا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ میٹرک سے آگے ایک دنیا آباد ہے، ایک یونیورسٹی لائف ہے، اس کے علاوہ ایک پریسٹیجیس ایگزام ہے CSS کا، اس میں ہم انٹر ہوئے، اس میں اسٹرگل کی، یعنی جس وقت آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی بڑھنا ہے آگے، میٹرک سے آگے جانا ہے، اور پھر جب سوچ لیا کہ بس پڑھنا ہے، تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو گیا، اس میں ایک سفر ہم نے دیکھا اور ایک سفر چل پڑا۔ CSS پہلی اٹیمپٹ میں پاس ہوا؟ یہ سیکنڈ اٹیمپٹ تھی میری۔ سیکنڈ اٹیمپٹ تھی۔ پہلی اٹیمپٹ میں کیا غلطی ہوئی تھی؟ کس سبجیکٹ میں رہ گئے تھے؟ پہلی اٹیمپٹ میں نو ڈاؤٹ ایسے میں سارے رہ جاتے ہیں، میکسیمم رہتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹریٹجی چینج کی تھی پڑھنے کی، اور الحمدللہ پھر اس کے بعد وہ جو اسٹریٹجی آپ نے چینج کی، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے میں رہ جاتے ہیں، اب تو یہ آسانی اس طرح سے ہو گئی کہ اب اسکریننگ ہوتی ہے تو اس لیے کافی لوگ پہلے ہی نکل جاتے ہیں، تو اسکریننگ کے بعد آپ سے بچے آئیں، اسٹوڈنٹس آئیں گے، ایسپیرنٹس آئیں گے جو کہ CSS اٹیمپٹ کریں گے۔ کوئی ٹپس 5-10 جو آپ بچوں کو دینا چاہیں؟ یہ جو اسکریننگ ٹیسٹ ہے یہ اس دفعہ سٹارٹ ہوا ہے، یہ بالکل ایسے ابھی سٹارٹ ہوا ہے۔ تو اسکریننگ ٹیسٹ تو ایک پیس آف کیک ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، جو میں نے کہا وہ اس کے بہتر ہوگا کہ ایٹ لیسٹ بہت سے لوگ پہلے سے نکل جائیں گے۔ جو ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نان سیریس ہوتے ہیں، ایسپیرنٹس ہوتے ہیں، وہ نکل جاتے ہیں، لیکن ایسے اور پورے اوورآل جو CSS ہے اس کے لیے تو شرط لازم ہے کہ آپ کی محنت ہونی چاہیے۔ میرا دیکھیے کہ میں نے لائبریری HEC کے ساتھ ایک لائبریری ہے، اسلام آباد پبلک لائبریری، میرے پاس ممبرشپ تھی اس کے، تو میں صبح گھر سے نکلتا تھا 8 بجے اور اپنی بائک لی، اور میں رات کو 9 بجے گھر واپس جاتا تھا، اور اپنے لنچ باکس اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا، اور سارا دن ادھر گزارتا، رات کو آیا، رات کو پڑھا۔ پھر یہ میری تقریباً 1.5 سال روٹین رہی ہے۔ 1.5 سال مجھے نہیں پتا کہ میں نے گھر کا کوئی فنکشن چھوٹا موٹا ہو وہ اٹینڈ کیا ہو، یا کوئی گیدرنگ اٹینڈ کی ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہاں سنڈے کو کہیں ہائکنگ وغیرہ پہ چلے جاتے تھے تاکہ تھوڑا ریلیکس ہو جائیں۔ کتابی کیڑا بن چکے تھے مطلب آپ اس وقت؟ یہی محنت، بس صرف محنت، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس دوران کیا آپ ایز اے لیکچرر بھی خدمات سر؟ ایز اے لیکچرر میں ایرر یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں، پڑھاتا بھی رہا ہوں۔ ڈیورنگ دیٹ جرنی آپ جب تیاری کر رہے تھے؟ اس جرنی کے دوران، کیونکہ غریب فیملی میں سروائیو کرنے کے لیے آپ کو وسائل تھوڑے بہت ہونے چاہیے، تبھی آپ سروائیو کر سکتے ہیں۔ اس CSS میں اوورآل CSS کو کور کرنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے تو آپ کو محنت کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ باٹم لائن ہے سر، باٹم لائن ہے کہ محنت کرنی ہے، محنت کرنی۔ یہ بات کہ آپ کی بس یہیں پہ میں روکتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے اتنی خوبصورت بات آپ نے کی ہے نا کہ بس اگر ڈیڈیکیشن ہے، لگن ہے، محنت آپ کر رہے ہیں نا تو پھر راستہ بنتا چلا جائے گا، پھر اللہ ہاتھ تھام لیتا ہے۔ یہ ایک مثال ہمارے سامنے، ٹاٹ کے اسکول میں پڑھنا، کھیتی باڑی کرنا، پسماندہ علاقے سے تعلق ہونا جہاں پہ انگریزی کا کوئی چکر ہی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے وہ امتحان پاس کیے جہاں پہ میں کہوں گا انگریزی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایسے اینڈ پریسی دی ٹفسٹ 2 پیپرز، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے نہ صرف اسے پاس کیا اور ابھی ایز این ASP ظاہر ہے ان کی ٹریننگ چل رہی ہے، اور پھر انشاءاللہ ایز این ASP ہم دیکھیں گے ان کو جتنی محنت انہوں نے آپ کی ہے، اللہ کرے پروفیشنل لائف میں بھی یہی جستجو اور لگن ہم ان کی دیکھیں۔ آل دی بیسٹ سر فار یور کیریئر۔ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، واپس آئیں گے، ساتھ رہیے۔
पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको सेलिब्रिटी लाउंज में खुशामदीद कहते हैं और एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है कि जिन्हें हमने अक्सर औकात जब देखा है तो महसूस ये हुआ है कि अच्छा बड़े ही रिजिड से होंगे, बड़ा ही क्या कहते हैं एक अपने ही सख्त मिजाज में होंगे। हाँ, और कभी भी कोई वजीर या मुशीर उनसे बात करता होगा तो वो भी जरा सोच समझ के बात करता होगा। लेकिन आज अभी हम सेगमेंट का स्टार्ट करेंगे, ब्रेक में उनसे हल्की फुल्की गुफ्तगू लगे हो रही थी तो मालूम हुआ, महसूस हुआ कि नहीं, इंतहाई खुश शक्ल तो है ही लेकिन खुश मिजाज भी हैं। हम बात कर रहे हैं आज वज़ीर आज़म के मोमिन खुसूसी बराए एस्टेब्लिशमेंट मोहम्मद शहजाद अरबाब साहब के ओहदे से डिफाइन कर लें कि हो सकता है कि थोड़े से ये सख्त मिजाज हो, लेकिन पूछते हैं आगे चलकर कि कैसा रहा है सफर। सख्त पेपर लिए थे, मार्क्स ऐसे दिए थे तो फिर सख्ती का तासुर तो बनना था। डंडा भी चलाया उन्होंने या नहीं चलाया। बहरहाल आपने कामयाब सिविल सर्वेंट से काबीना के अहम रुकन तक कामयाबी का सफर बड़ा खूबसूरती से तय किया है, लिहाजा बतौर चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के अलावा अहम तरीन ओहदों पर भी अपने खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं। वेलकम करते हैं उन्हें और उनसे ही गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अरबाब साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे? वालेकुम सलाम। कोई कमी पेशी तो नहीं रहेगी आपके तारुफ में? हमें तो मार्क्स पूरे मिलेंगे या हमें कम मिलेंगे? नाम ही काफी है, लेकिन सर मुझे बताएं कि अभी तो बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। हाँ। इतनी नाराजियां मोल लेने के बाद भी मुस्कुरा रहे हैं। चले, ये तो सारी उम्र हमने इसी में गुजारी है ना फ्रैंकली। आपने अभी कहा ना कि लंबा सफ़र एक्चुअली बड़ा लंबा सफ़र गुजारा है। आई स्टार्टेड इन 1981, ट्रेनिंग हमने शुरू की और मेरी पहली पोस्टिंग हुई इन 1984 एज AC असिस्टेंट कमिश्नर एबटाबाद, सो लॉन्ग टाइम बैक। ठीक है, 1984। तो उसके बाद फिर AC और सफ़र चलता रहा और DC और कमिश्नर और सारा जो होता है। सबसे ज़्यादा किस पोस्टिंग को एंजॉय किया? आई मीन पोस्टिंग्स को, यानी मैं विद रिस्पेक्ट टू दैट सिटी एक्चुअली, वहाँ का मौसम में भी, खाने में भी, यहाँ का एनवायरनमेंट। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं डिप्टी कमिश्नर चतराल था। ओके, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग, यस, बहुत अच्छे लोग, बड़े नफीस लोग हैं, नो डाउट। और अच्छी बात यह है कि मेरा अभी तक उनके साथ रिश्ता है, अभी तक है। हाँ, सो वो ऐसे लोग हैं जो एक्नॉलेज करते हैं, अगर आप वहाँ पे अच्छा वक्त गुजारे हैं तो लोग एक्नॉलेज करते हैं। तो चतराल मैंने बहुत एंजॉय किया है। दूसरा जो मैंने एंजॉय किया वो कश्मीर में मैं था चीफ सेक्रेटरी। ओके, कोई 3 साल। वहाँ के भी बहुत नफीस लोग हैं, बड़े एजुकेटेड नफीस लोग, अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छा वक्त वहाँ पे गुजारा है। तो बल्कि 3 गवर्नमेंट्स के साथ मैंने वहाँ पे काम किया था, 3 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ, और सबके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजारा। सो ये जो ऐसी स्टेटमेंट थी, ये सबके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा। ये वक्त देखें ना, जब आप अपना काम करते हैं, अपना काम ठीक करते हैं तो सही रहता है, तो वो सही रहता है। तो आपने अभी जो इम्तिहान की बात की है ना, तो ये इम्तिहान हमारा पहले दिन से शुरू हो जाता है, क्योंकि आप एक पोजीशन में जब होते हैं एज ए यंग AC, जब आप होते हैं तो आपको फैसले करने होते हैं। बिल्कुल। तो उसमें एक खुश होगा, एक नाराज होगा, ठीक है। एज लॉन्ग एज यू आर फेयर और आपकी वो रेपुटेशन बिल्टअप हो जाए कि ये फेयर है, तो फिर लोग नाराज कम होते हैं फ्रैंकली। अच्छा अरबाब साहब, ये तो चले छोड़ देना कि कौन नाराज हुआ कौन नाराज नहीं हुआ, पोजीशन होल्डर्स के हवाले से अगर मैं बात करूं, ये बताएं, एक ये भी सवाल सुनने को मिला
ضرورت کیا تھی کہ کامیابیوں کے حوالے سے بتایا جاتا یا سراہا جاتا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں موجودہ حالات کے پیش نظر یہ بتانا ضروری تھا کہ کون کون سی وزارتیں کیا کام کر رہی ہیں تاکہ آنے والی باقی وزارتیں جو ہیں وہ اس سے زیادہ بھرپور طریقے سے پرفارم کریں اور ملک پتہ چلے کہ ہاں فلرش کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. یہ میں خود بھی اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں اور لوگ بھی سوال کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیا تھی. اب یہ فیصلہ پرائم منسٹر کا تھا, ٹھیک ہے. یہ ایک نارمل آپ جیسے بولے نا ایک ٹریڈیشنل گورنمنٹ نہیں ہے. اٹس اے نان ٹریڈیشنل گورنمنٹ, اٹس اے ریفارمسٹ گورنمنٹ, ٹھیک ہے جی. تو پرائم منسٹر نے اگر اس وقت میں جو کافی چیزیں ہو رہی ہیں, پولیٹیکل چیزیں ہیں ہو رہی ہیں, اس کے باوجود اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مقصد کیا ہے اس کا. یہ رینکنگ کا مقصد کیا ہے فرینکلی؟ اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے ایک کو نیچے دکھانا ہے, ایک کو اوپر دکھانا ہے. دیٹس ناٹ دی انٹینشن. انٹینشن یہ ہے کہ ایک سیٹ آف انیشیٹیوز ہیں, ایک ٹارگیٹس ہیں جو منسٹریز نے خود طے کیے ہیں, اور وہ ہم انہی کی بنیاد پہ ان کی رینکنگ کرتے ہیں. اچھا, اور وہ ٹارگیٹس ہے کیا؟ وہ بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, بڑے بڑے ریفارمز ہیں جو کہ گورنمنٹ کا ایک ایجنڈا ہے, ٹھیک ہے جی, اور وہ کمٹ کیا گیا ہے پرائم منسٹر کے ساتھ, ٹھیک ہے. ناؤ دا پرائم منسٹر وانٹس کہ اس کا ایجنڈا کمپلیٹ ہو, امپلیمنٹ ہو. اکثر گورنمنٹس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایجنڈا تو ہوتا ہے, ایجنڈا لاتے ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے. ہر ایک گورنمنٹ کا یہ مسئلہ ہوتا ہے. یہ سسٹم نے آپ کو یہ چیز دی ہے گورنمنٹ کو کہ ایک ڈیفائنڈ آپ کے انیشیٹیوز ہیں, ڈیفائنڈ ٹارگیٹس ہیں ہر ایک کوارٹر کے, اس کے مطابق سب منسٹریز کی کا ریویو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی رینکنگ ہوتی ہے, اور پھر پرائم منسٹر کے سامنے وہ پیش کی جاتی ہیں, وہ اس پہ پھر فیصلہ کرتے ہیں جو بھی ہے. اس دفعہ یہ جو تھوڑی بہت کنٹروورسی ہوئی اس لیے ہوئی کہ کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی منسٹریز ٹاپ 10 منسٹریز, سب مراد یہ ہے کہ ان 6 مہینوں میں جن منسٹریز نے اپنے ٹارگیٹ سب سے زیادہ اچیو کیے ہیں یا ایکسیڈ کیے ہیں, ان کو بونس دیے جائیں گے. ساری منسٹری کو بونس دیے جائیں گے, ٹھیک ہے. اچھا, فار ایگزامپل اگر کسی نے 90% ٹارگیٹس 100% ٹارگیٹس کیے ہیں, ان کو 4 ایکسٹرا پے ملنے ہیں, پوری اس کی the entire ministry. So it's not the minister, it's the ministry, ٹھیک ہے. 100% مارکس تو آپ نے کسی کو بھی نہیں دیے, تو اگر کسی نے نہیں لیے تو میں کیسے دیتا؟ وہ مشکل کام ہے, یہ آسان کام بھی نہیں ہے. لیکن اس میں دیکھیں کچھ منسٹریز نے 90% کیے, کچھ نے 80% کیے. اب 80 سے نیچے ہم نے کنسیڈر نہیں کیا کسی کو فور بونسز, ٹھیک ہے. سو اس کی بنیاد پہ ایک رینکنگ ہوئی, اور یہ جو کرائٹیریا ہے یہ بھی کیبنٹ نے اپروو کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کی بنیاد پر پرائم منسٹر نے یہ سیریمنی ہوئی, اس میں انہوں نے وہ دی. اب یہ جو تاثر گیا ہے کہ یہ منسٹر نمبر 1 ہو گیا, وہ اٹس بیسیکلی دا منسٹری, اٹس ناٹ جسٹ دا منسٹر. اس لیے ہم نے جو بونسز دیے ہیں وہ منسٹر کو نہیں دیے, وہ سرکاری افسران کو دیے. منسٹر کو دیے ہی نہیں, ان کو دیے ہی نہیں ہے, منسٹر کو دیے ہی نہیں ہے, بالکل نہیں. مراد سے تو کوئی بونس نہیں ملا, کوئی نہیں ملا. ان کو سرٹیفکیٹ ملا ہے, بس دیٹس اٹ. انہیں اگر ملی ہے تو صرف اپوزیشن کی تنقید ملی ہے, اور ان بیچاروں کو کچھ نہیں ملا. اس کو میرا خیال میں unnecessary تنقید اس پہ ہوئی ہے. ان کی منسٹری نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے. ظاہر تبھی دیٹ از دی ریزن کہ وہ نمبر 1 پہ. اور سر ہم نے ان کے ڈیٹیل سے بتایا بھی کہ کمیونیکیشن میں کتنا اچھا کام کیا, روڈ نیٹ ورک کتنے کلومیٹر روڈ انہوں نے بچھائی ہیں. سر لیکن مجھے تھوڑا سا 3-3.5 نمبر کٹے بھی ہیں نا, کتنے نمبر کٹے ہیں ان کے؟ نہیں, ان کے نمبر کٹے ہیں. مجھے ایگزیکٹلی نہیں ہے, لیکن ہی از ان دی 90s. آئی تھنک ہی از 92 اور 93%. مارکس کٹے ہیں, کس بات کے کٹے ہیں؟ نہیں, کٹے نہیں ہیں, ملے اتنے ہیں. دیکھیں وہ جو ٹارگیٹس ہیں نا, اگر آپ نے کوئی ٹارگیٹ پورا کمپلیٹ نہیں کیا ہوا تو ایک پورا طریقہ ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ وہ جو ہمیں جو انفارمیشن دیتے ہیں نا ان کی, وہ بھی منسٹری خود دیتی ہے, یعنی کہ ہم کسی کو مارکس دیتے ہیں, کسی کو آگے پیچھے کرنا ہمارا وی کانٹ ڈو اٹ. اور ایک سسٹم میں ہے, اس ان پورٹل, تو پورٹل میں آ جاتا ہے اور وہ سب ان کے لوگ بیٹھ کے دیکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کے پاس چیز ہے آپ نے بیٹھ کے ایسے کاٹا پیٹا کیا مارکس دیے, وہ پورٹل میں آیا اور آٹومیٹکلی مارکس آئے. بالکل ان کے سامنے دھاندلی کا چانس ہی نہیں تھا, کوئی دھاندلی کا چانس نہیں ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن تھے, لیکن فری اینڈ فیئر سلیکشن سے. لیکن اس کے بعد مجھے بتائیں 1-2 معاملات ہیں. ایک تو یہ کہ جو 80% میں نہیں آئے, جو ٹاپ 10 میں نہیں آئے, وہ تھوڑے ناراض ہوئے.
تو کیا انہوں نے آپ کو میسج کیے؟ چنگا نہیں کیتا تسی؟ کچھ لوگ کچھ نے کیے, کچھ نے کیے, سب نے نہیں, کچھ نے کیے. جس نے کیے میسج, انہوں نے کیا میسج کیا؟ مطلب ان کے دیکھیں, ان کے ایک جینون وہ تھا. ایک تو یہ نا کہ میڈیا میں ایک بہت اننیسیسری ایک ہائپ کریٹ ہوئی کہ یہ منسٹر فیل ہو گیا. اب اس قسم کی باتیں جس طرح ہماری میڈیا ہے, یہ فیل اور پاس ہونے کی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. ایکچولی سب نے اچھا پرفارم کیا, کسی نے ٹارگٹ زیادہ اچیو کیے ہیں, کسی نے کم کیا. اس 6 مہینے کے, اینڈ آئی ایم ٹاکنگ آف اونلی 6 months جو انہوں نے ہمیں دیے تھے. اب اس کے علاوہ انہوں نے اور بہت کام کیے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ اس میں چونکہ نہیں تھے تو وہ ہم کاؤنٹ وہ کر نہیں سکتے. بالکل ٹھیک ہے. سو اس پہ کچھ لوگ ناراض تھے کہ ناٹ آل, ایک دو, کہ جی ہمارے خیال میں ہم نے پرفارم بہتر کیا. دیکھیں منسٹر, سم آف دا منسٹرز, آپ کے جو انفارمیشن منسٹر ہیں وہ ایز اے انفارمیشن منسٹر ہی از پرفارمنگ ویری ویل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن جو انہوں نے ٹارگٹس دیے تھے وہ ٹارگٹس انہوں نے اس لیے اچیو نہیں کیے کہ انہوں نے اس میں چینجز کیے, انہوں نے خود ایکسپلین بھی کیا تھا. سو اب اس کا میرے پاس کوئی حل نہیں ہے. مطلب ہے کہ فواد صاحب نے کوئی گلا نہیں کیا بیکاز انہوں نے خود ایکسپلین بھی کر دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں, لیکن دیکھیں یہ بھی میں کہتا ہوں کہ جب ایک کام شروع کرتے ہیں, ایک نئی چیز شروع کرتے ہیں, یہ کبھی پاکستان میں ہوا ہے کہ منسٹرز اینڈ منسٹریز کو اکاؤنٹیبل بنایا گیا ہے اور وہ آپ نے لوگوں کو بتایا, عوام کو بتایا کہ جی یہ دس از واٹ یور گورنمنٹ از. ٹھیک ہے جی, بہت بڑی بات ہے, اس کو پازیٹیو سوچنا چاہیے. کیا یہ ہر 6 مہینے بعد ہوگا؟ بالکل بالکل, اگلے 6 مہینے پر کام شروع ہو گیا. ہم لوگ بھی پھر اچھی پرفارمنس, کیونکہ مجھے اچھا لگا جب سر نے کہا نا کہ آپ لوگوں کے منسٹر, مطلب نشاندہی ہمیں اسی وقت. اچھا, منسٹر آف انفارمیشن اگر ٹاپ پہ آئیں گے تو ہمیں بھی 4 سیلریز ملیں گی. وہ منسٹری کو فی الحال ہم نے یہ کیا کہ ہم نے فی الحال منسٹریز کو دینے ہیں, اور پھر اس کے بعد سیکنڈ فیز میں جو ان کے اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں اس کو بھی ہم ایسا کریں گے, ہم جا کے نا تھوڑا سا وہ سیلری میں لیں گے, دعا کریں گے. اچھا باب صاحب, یہاں پہ ایک سوال میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اسٹیبلشمنٹ, اس اہم عہدے سے رہتے ہوئے ایک اہم سوال یہ, موجودہ حالات کے پیش نظر وزیر اعظم تو دورہ عروج پر ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پیچھے ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی ملاقاتیں جو ہیں وہ خاصی حد تک اتحادیوں کے ساتھ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی چلی جا رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی یہ پرویز الہی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, آصف زرداری صاحب کی گلدستے پیش کیے جا رہے ہیں. اسٹینڈنگ کہاں دیکھ رہے ہیں آپ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے, اور جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کی جا سکتی ہیں یا کچھ ہو سکتا ہے, کیا اسٹینڈنگ ہے, کیا پوزیشن؟ دیکھیں وہ یہ سوال اگر آپ ایک تھورو بریڈ پولیٹیشین سے کرتے ہیں تو شاید وہ آپ کو اچھا جواب دیتے ہیں. نہیں, میں نے آپ کو پہلے آپ کا عہدہ بتایا, ڈیفائن کیا, اس کے بعد پوچھ رہی ہوں. لیکن دیکھیں یہ نو کانفیڈنس والی باتیں تو پچھلے 2 سال سے ہو رہی ہیں. آئی ریمبر جب میں کرنٹ افیئر کری تھی تب سے سب سے یہ ایک پریشر ہے. ٹھیک ہے, آئی مین یہ سیاست کا یہ حصہ ہے, اس میں کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے. اگر نمبر ان کے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ آ جائیں, لیکن نمبر والی بات ہے ساری. نمبر پورے کریں. نمبر ان کے اگر پورے ہیں تو وہ 2 سال پہلے آگے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن نمبر شمبر ان کے پاس کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ تو دیکھیں ایک پولیٹیکل ایک پریشر ہوتا ہے ان کا, ان کا حق ہے یہ سپورٹر کو موبلائز رکھنا ہے صرف. ایبسولوٹلی, وہ آگے پتہ چل جائے گا. ایسے جیسے پہلے معلوم ہوا ہے, وہ چاہے مزید بجٹ ہو, وہ چاہے یوسف رضا گیلانی صاحب کا معاملہ ہو, گیلانی صاحب کا معاملہ کیا آپ کے سامنے ہے. ابھی جو سینٹ سے بلز پاس ہوئے ابھی ہوئے کچھ دن پہلے, بالکل ایسی ہے, تو وہ تو سامنے آ جائے گا نا. 3 بل کا معاملہ تھا, اس میں 2 میں وہ لوگ کہتے ہیں نا, ہمارے پشتو میں ایک مثال ہے کہ میں ایک نے کہا میں اتنا چھلانگ لگاتا ہوں, دوسرے نے کہا اتنا چھلانگ لگا دیا, آئے جی لگائیں چھلانگ, ہاں تو لگا لے, چھوڑو لگاؤ, واک آؤٹ کر جاتے ہیں. ہاں جی, بس وہ دھوپ لگوانے چلے جاتے ہیں. اچھا ارباب صاحب, اتحادیوں کا کیا رول دیکھتے ہیں آپ کسی بھی گورنمنٹ میں؟ کیونکہ میں نے تو جب سے دیکھا مجھے تو اس لگتا ہے یہ صرف ڈراوے, دھمکیے, ٹیزر اور انسیکیور کرنے کے علاوہ کوئی کام سر انجام نہیں دیتی. آپ کے بعد اتحادی کی بات کرتے ہیں, اتحادیوں کی بات کر رہی ہوں. دیکھیں اتحادی وہ بھی پولیٹیشنز ہیں نا, ان کا بھی اپنا ایک کانسٹیٹیوئنسی ہے, ان کے اپنے ایک انٹرسٹ ہے, پولیٹیکل انٹرسٹ ہے. تو اب یہ میں دیکھتا ہوں, یہ ملتے ہیں, ان سے ملے, پھر پی ایم ایل کیو سے ملے, ایم کیو ایم سے ملے, اس میں کیا مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آتا. ملتے تو ہیں. I mean politicians keep their doors open frankly. ٹھیک ہے, it's quite natural. بالکل ایسی ہے. وہ جب تک وہ میرا خیال میں اگر ان کو پتہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے ان کے انٹرسٹ میں ہے,
وہ رہیں گے آپ کے ساتھ. تو MQM یا قافلے کس کے رس جانے سے جو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ انہیں ناراض گئے, یہ نہ رسے, یہ نہ ناراض ہو, MQM یا قافلے؟ نہیں میرے خیال میں ناراض ایسے کوئی بھی ناراض نہیں ہے. دیکھیں وہ تھوڑے بہت گلے شکوے تو آپس میں ہمارے منسٹرز کے بھی رہتے ہیں اور ہمارے آپس میں بھی رہتے ہیں, تو وہ تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کہ کوئی بات ہے الائز کی. کیا ہم جہانگیر ترین کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی دیکھ رہے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں؟ Well, nothing is impossible in politics. ایسے کوئی معاملات لگ رہے ہیں آپ کو بنتے نظر آ رہے ہیں؟ I can't say because وہ تو پرائم منسٹر کا کال ہے نا. بٹ اگر آپ کو میں سے پوچھوں کہ آپ کی خواہش کیا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہونا چاہیے. آپ رول پلے کر سکتے ہیں؟ اگر مجھے کہا گیا میں بالکل کر سکتا ہوں. کہا گیا تو کر سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا نا. اور آپ کو اپنے آپ پہ یہ بھی یقین ہے کہ آپ کوشش کریں گے تو یہ معاملات طے ہو جائیں گے؟ وہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں. نہیں آپ دوستی یاری رہی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ؟ میری رہی بہت اچھی. اور آپ کے مزاج میں بھی تھوڑی بہت آپ کے تھوڑی سی مماثلت نظر آ رہی ہے. مجھے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں بیکاز آپ کے فیچرز بھی سیم ہیں. بہت لوگ پہلے بھی کہتے تھے کہ آپ کی کوئی رشتہ داری ہے کہ نہیں. وہ ساؤتھ کا ہے, میں نارتھ کا ہوں. لیکن معاملات نارتھ ساؤتھ میں نہ جائیں اس کے لیے آپ رول پلے کر سکتے ہیں. نہیں دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ وہ ہمارے پی ٹی آئی کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے ان کے کوئی گلے شکوے ہوں گے یا ہماری طرف سے ہوں گے, لیکن یہ تو ہوتے رہتے ہیں نا. بٹ آن اے ویری لائٹر نوٹ, میں خود بھی ان کو جہانگیر ترین صاحب کو پی ٹی آئی میں خود بھی مس کرتی ہوں, بینگ سپورٹر آف پی ٹی آئی. کیا کہتے ہیں, ایک سویگ تھا جہانگیر ترین صاحب کو اور ابھی بھی ہے. ہاں یہ صحیح بات ہے. وہ ایک ایسی کرزمیٹک پرسنالٹی رہے ہیں. نہیں ٹھیک, اس نے بڑا کام کیا ہے, بالکل اس میں شک نہیں ہے. بالکل ان کے جو بھی ایشوز ہیں وہ اپنی سائڈ پہ رکھ لیں, لیکن ان کی بڑا درست کا سر کہ آپس میں بھی ایشوز ہو جاتے ہیں. آپس میں بھی ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. پی ایس ایل دیکھتے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں لیکن اتنا زیادہ نہیں. الدو میں جوانی میں کرکٹ بہت کھیلتا تھا. اچھا. بہت زیادہ, بہت شوق تھا مجھے, کھیلتا بھی تھا. لیکن ابھی بس اتنا نہیں دیکھتا ہوں, فرینکلی دیکھتا ہوں لیکن اتنا نہیں. اگر سپورٹ کرنا ہو تو 6 ٹیمیں, کس ٹیم کو سپورٹ کریں گے؟ ابھی آپ یو ول ایکسپیکٹ کہ میں کہوں گا کیا ہے پشاور زل میں, لیکن نہیں میں زیادہ کرنٹ نہیں ہوں اس پہ فرینکلی. اوکے چلو ٹھیک ہے, زیادہ کرنٹ نہیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ایسے کیا کام کیے تھے سر ایز اے چیف سیکرٹری کے پی کہ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف ایک زبردست جماعت ابھر کے, یعنی پہلے بھی ذرا گورنمنٹ تھی پھر ایک بھاری مینڈیٹ کے ساتھ آئی؟ دیکھیں کام تو جو ہوتے ہیں نا, کام تو پولیٹیشینز کرتے ہیں. It's the provincial cabinet that does, the chief minister and the ministers frankly. مینڈیٹ ان کا ہے, اختیار بھی ان کو ہوتا ہے. لیکن یس آپ کے ساتھ اگر نیچے بیوروکریسی ٹھیک ہو, الائنڈ ہو, تو اونلی دین یو ول امپلیمنٹ. اگر وہ نہیں ہو تو پھر مشکل ہوتا ہے. وہ تو میں آئی کین سی دیٹ. ٹھیک. اچھا اس کا بھی بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. مجھے میں اس وقت سیکرٹری اکنامک افیئرس تھا, کشمیر سے میں آیا تھا اور ادھر میں اکنامک افیئرس لگ گیا تھا. تو جب الیکشنز ہوئے, الیکشن سے کچھ دن بعد مجھے فون آیا نعیم الحق صاحب کا, مرحوم کا. ان کا میں نے ان سے ملاقات میری نہیں تھی ان کے ساتھ. صحیح ہے. نہ میری پرائم منسٹر سے ملاقات تھی. ٹھیک. ان کا فون آیا کہ جی آپ سے پرائم منسٹر صاحب ملنا چاہتے ہیں, تو آپ لاہور میں ہیں. وہ لاہور میں ہی واز آن دا بیڈ, وہ جو ان کو جو گرے تھے. ٹھیک ہے. 2013 وہ الیکشن میں جو وہ نیچے گرے تھے, بڑا سخت جو ہوا تھا. تو میں گیا ان سے ملنے, تو ان کے گھر میں لاہور میں گھر پہ میں ملا. ہی واز ان ہز روم. تو آئی ہیڈ این آور میٹنگ ود ہم, دیٹ واز مائی فرسٹ میٹنگ ود ہم. اوکے. ہاں جی. تو ان کو کس نے بتایا ہوگا, آبویسلی اپنی انہوں نے وہ کی تھی کہ ہی ٹولڈ می کہ ہم آپ کو چیف سیکرٹری لگانا چاہتے ہیں کے پی میں. اوکے. تو اینڈ دین ہی ٹولڈ می کہ ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے ریفارمز کرنے ہیں. آئی مین جو ایک پلان تھا شیئر کیا. he was lying in the bed and he was talking on these things کہ ہم نے یہ کرنا ہے, ایجوکیشن میں کرنا ہے, سیریس نہیں لے رہے تھے اس وقت, ہیلتھ میں ریفارم کرنا ہے, یہ کرنا ہے. کافی لمبا چھوڑا. he had a lot of things in his mind and اور اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے اور لوکل گورنمنٹ وغیرہ وغیرہ, اور آپ نے ٹیم بنانی وغیرہ وغیرہ. تو میں I was very excited. میں نے کہا جی بالکل. سو وہ میٹنگ ہوئی. اس کے بعد پھر کچھ ہفتہ 10 دن بعد, اچھا انہی دنوں میں گورنمنٹ بن گئی کے پی میں میری اس میٹنگ کے بعد, اور کچھ ہفتہ 10 دن بعد میرا آرڈر ہو گیا, میں چلا گیا. ٹھیک. سو دیٹ از ہاؤ آئی سورٹ آف
went as chief secretary. اب چیف سیکرٹری جو ہے ہر ایک سول سرونٹ کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو وہاں پہ جب ہم گئے, جب اسٹارٹ کیا تو اس وقت بھی یہی تھا کہ بھئی ہم نے ریفارمز کرنے ہیں, ٹھیک ہے, اور زیادہ پریشر جو ہوتا تھا وہ پرائم منسٹر تو نہیں تھے اس وقت, لیکن ایز چیئرمین ان کا پریشر ہوتا تھا کہ یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. سو ہم نے ایک روڈ میپ بنایا. سب سے پہلے میں نے وہاں پہ ایک ریفارم ٹیم بنائی, ایک ریفارم آفس بنایا ان دس سی ایس کے آفس میں, اوکے, جو کہ ینگ لوگوں کو میں نے لیا جو ٹیلنٹڈ آفیسرس تھے ان کو, اور وی یوز ٹو میٹ ایوری ویک. ہم یہ ریویو کرتے تھے منسٹریز کی پروگرس آن ریفارمز. صحیح. سو پھر ایجوکیشن کے ورکنگ گروپ بنے, ہیلتھ کے بنے, پولیس کے بنے, سب کے ورکنگ گروپس بنے. اس میں ہم نے پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ لیے, سرکاری لوگ لیے, اور انہوں نے ایک روڈ میپ دیا اور اس پہ پھر کام شروع ہوا. سو اس وقت آئی تھنک میرے خیال میں ان دا فرسٹ 6 months ہم نے کوئی 5 یا 6 بڑے بڑے ریفارم ہم نے تقریباً امپلیمنٹ کرائے. فار ایگزامپل, فار دا فرسٹ ٹائم ہم نے رائٹ ٹو انفارمیشن وہاں پہ لا بنایا. بالکل ٹھیک ہے. which was one of the best laws, yes, considered to be one of the best laws in the world. Yes. ٹھیک ہے نا جی. ایک چارٹر آف گڈ گورننس ہم نے بنایا. اس میں یہ کچھ 6 there were 6 laws that we were supposed to do. اس میں اکاؤنٹیبلٹی تھا, رائٹ ٹو سروسز تھی, لوکل گورنمنٹ تھا. جو کچھ بھی کیا وہ کیا پیپل سینٹرک, all people centric. یعنی سر اس میں ایک لمحے کو بھی آپ کو یہ نہیں لگا کہ اگر یہ پلان بن رہا ہے یا آپ کو کہا گیا ہے تو اس میں کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اگلے الیکشن کی تیاری ہے؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. کل بھی میں کسی جرنلسٹ سے بات کر رہا تھا, یہ جو روڈے شوڈے بنانے ہیں نا, روڈے اور برجے بنانا, یہ کوئی زیادہ اٹ ڈزنٹ نیڈ اے برین. ٹھیک ہے نا, آپ نے تھوڑی سی فیزیبلٹی کرنی ہے اور پیسے دینے ہیں, بس کانٹریکٹر کو پیسے دینے ہیں, نو راکٹ سائنس. ٹھیک. یہ جو ریفارم والا سلسلہ ہے نا, جو ہم کہتے ہیں کہ ریفارم, لوگ کہتے ہیں ریفارم نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا. دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ از ٹو چینج یور مائنڈ سیٹ. یو آر چینجنگ یور مائنڈ سیٹ. ٹھیک ہے نا, لوگوں کا مائنڈ سیٹ. یہ ابھی کمنگ بیک ٹو دس پرفارمنس اگریمنٹ, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے جس نے ریفارمز پر کام کیا؟ یہ بیسیکلی آپ کا جو فیڈرل گورنمنٹ کا اٹس اے ہیوج شپ نا, اٹس اے ہیوج مشینری ہے, اس کو آپ موٹیویٹ کر رہے ہیں تھرو دس پرفارمنس اگریمنٹ. ٹھیک ہے, آپ ان کو ایک ٹارگیٹس دے رہے ہیں, بلکہ وہ خود دے رہے ہیں, اینڈ پھر آپ ان سے پوچھ رہے ہیں. تو آپ فیڈرل سیکریٹریٹ کا جو ورکنگ ہے نا, بیسیکلی یو میکنگ اٹ ورک مور ایفیشینٹلی, اینڈ دین یو آر جو آپ کی ڈپینڈنسی ہے آپس میں گورنمنٹ میں, ایک منسٹری کی دوسری, اس کو آپ بیسیکلی ریزالو کر رہے ہیں, اس کو ایڈریس کر رہے ہیں, تاکہ آپ کے جو کام ہے وہ نکلیں. گورنمنٹ میں کام کرنا مشکل کام ہے. ٹھیک ہے نا, بیوروکریسی کا ایک پروسیس ہے, ایک طریقہ ہے. بالکل صحیح ہے. سو کے پی گورنمنٹ میں یہ ہم نے اسٹارٹ ریفارم سے کیا بیسیکلی, ناٹ ود ہیوج انفراسٹرکچر وغیرہ. اگر آپ دیکھیں کی وجہ سے ہمیں یہ لاسٹ گورنمنٹ جو تھی اس میں انفراسٹرکچر کا کام اتنا نہیں ہوتا بڑے بڑے. آپ مجھے ایک صرف یہ بی آر ٹی شروع ہوئی تھی, وہ بھی الیکشن کے دوران شروع, الیکشن سے کچھ دن پہلے شروع ہوئی تھی. پھر بڑے مسائل. اچھا, اس بلکہ وہ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ غلط وقت پہ شروع ہوا, بیکاز جب آئی بلونگ ٹو پشاور, جب الیکشن ہو رہا تھا تو سارے وہاں پہ نیچے کھدائی ہوئی تھی, there was nothing else, سارے گردہ ہوتا تھا وغیرہ. تو وہ کہتے تھے یہ ہے آپ کا ڈیلیوری. لیکن اس کے باوجود 2/3 میجورٹی سے الیکشن جیتی پی ٹی آئی. بالکل ٹھیک ہے. اٹ واز آل بیکاز آف دیز پیپل سینٹرک لاز. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں اگر سب سے بڑا میں کہوں واز دا لوکل گورنمنٹ لا, کیونکہ لوکل گورنمنٹ اس وقت جو بنا وہ کافی امپاورڈ تھا, اینڈ وی ویل ڈاؤن ٹو دا ولیج لیول. بالکل ٹھیک ہے. ولیج کاؤنسل کا کانسیپٹ پہلی دفعہ کے پی میں آیا تھا. ٹھیک ہے نا جی. نیچے کے لوگ جو ہے وہ انوالو ہوئے ان دیئر اون افیئرز. جب لوگوں کو یہ نظر آیا, محسوس ہوا کہ پیپل سینٹر کی فارم سے, تو دیٹ از دا ریزن کہ انہوں نے ووٹ. اور یہ پہلی دفعہ ہوا, یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ کے پی نے کبھی بھی دوسری دفعہ کسی کو ایگزیکٹلی وہ کبھی ریپیٹ نہیں کرتے, لیکن یہ فرسٹ گورنمنٹس کو 2 دفعہ چانس ملا, 2 دفعہ اور 2/3 دیا ہے. ایگزیکٹلی ہر ایک سریت سے یہ کبھی ہوا نہیں ہے. بالکل ایسے. سر کیونکہ وقت کم ہے, بس ایک چھوٹا سا سوال مجھے آپ سے کرنا ہے. سر, اے چین از ایز اسٹرانگ ایز اٹس ویکسٹ لنک, اور ابھی اگر ہم اس پرفارمنس کو دیکھیں تو ویکسٹ لنک کون ہے؟ سب سے کم نمبر کس کے آئے, کس منسٹری کے آئے؟
اب آپ مجھے اور بھی ٹائٹ کارنر میں لے جانا چاہتے ہیں. دیکھیں ہم نے اب چلے جائیں سر, ہم نے نام لے لیں. نہیں, ایسی منسٹریز ہیں جن کے جو ٹارگٹس کی بنیاد پہ میں بات کرتا ہوں, ان کی بنیاد پہ ان کے نمبر کم ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ سب سے کم کس لیکن اس کے ریزنز ہیں. وہ ریزنز یہ ہیں کہ دیر آر منسٹریز جن کی ڈپینڈنسیز ہیں بہت زیادہ. وہ انیشیٹو ایک آپ لیتے ہیں تو اس میں 4-5 اور منسٹریز انوالو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ آپ خود نہیں کر سکتے. تو دیر آر سم گڈ ریزنز فار دیٹ, جن کی وجہ سے پرفارمنس ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, لوپ میں ہوتے ہیں. اب اس لیے کہ نا مطلب ہے کہ آپ I'll give you an example. آپ ایک چیز کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں, لیٹس سے پاکستان اسٹیل مل کو آپ پرائیویٹائز کر رہے ہیں. دس از ون آف دا ٹارگیٹس آف دی منسٹریز. اب پرائیویٹائزیشن نے یہ کرنا ہے, لیکن وہ منسٹری ہے انڈسٹری کی. ٹھیک ہے, اچھا, پھر اس میں دیر آر سو مینی ادر اسٹیک ہولڈرز انوالوڈ, فائنانس انوالو ہوتا ہے, سو مینی اسٹیک ہولڈرز. سو آپ ٹارگیٹ دیتے, لیکن اس کو پھر حل کرنا اور اس کو ظاہر ہے اس کے لیے کوآرڈینیشن چاہیے. you need a lot of coordination, you need اور you need decisions from بتایا نہیں پھر بھی آپ نے, بتایا نہیں آپ نے کہ پھر بھی یہ سب سے زیادہ مشکل کس کو پیش آئی. سیاستدان ایک سیاستدان ہی ہوتا ہے. But he is not a politician نا. تو یہ جس طرح میں نے بتایا نا. اچھا, جو صحیح بات جو آپ کو پوچھنی چاہیے تھی وہ یہ ہے کہ اس سے فرق کیا پڑا ہے. ٹھیک ہے جی, اس سے فرق یہ پڑا ہے کہ میرے خیال میں دا منسٹریز ناؤ ایک اس میں ہے, دے رہے نا, ایک اسٹرکچر نظام میں آ گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ ادھر ادھر اس سے نہیں جا سکتے. بالکل صحیح ہے, انہیں پتہ کہ اس طرح ہمیں اپنے, انہیں پتہ کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. اور اس بنیاد سے اگر آپ دیکھیں, جی سر لاسٹ منٹ ہے, تو ہمارا جو پہلا ایگریمنٹ تھا 2020-21 کا, اس میں ہماری کمپلیشن ریٹ تھی 49% اونلی. ٹھیک ہے, 49%. اوکے, اور ابھی ہو گئی ہے 79.6%. اور اس کی وجہ سے ہم دیکھیں کہ اور بڑھتی چلی جائے گی. تو یہ بڑھتی جا رہی ہے. یہ بڑا درست آپ نے ایکسپلین کرے سر. تھینک یو ویری مچ. وقت بڑی تیزی سے ختم ہو گیا, ورنہ اور بھی سوال کرتے, نام میں نکلوا لیتا آپ سے, لیکن اب زیادہ وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ سر, آپ ساتھ موجود تھے, اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین, وقت ہو گیا ختم, ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.